لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مفکر کی بات کر رہی ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں اکثر دھوکہ اور چالاکی جیسے الفاظ آتے ہیں۔ نکولو میکیاولی۔ جی، خاص طور پر ان کی کتاب دی پرنس کی وجہ سے۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی ایک کتاب ایسی بھی ہے جو دھوکہ نہیں بلکہ شہریوں کی ذمہ داری، حب الوطنی اور ریاست سے وفاداری کا سبق دیتی ہے؟ یہ بات اکثر لوگوں کے لیے حیران کن ہوتی ہے۔ آج ہم میکیاولی کی اسی کم ذکر کی جانے والی مگر انتہائی اہم کتاب دی آرٹ آف وار کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی صرف جنگی حربوں کی کتاب ہے یا اس میں ریاست کی بقا کا کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ بالکل، اور یہ تضاد ہی میرے خیال میں میکیاولی کی سوچ کو سمجھنے کی چابی ہے۔ یہ کتاب 1521 میں لکھی گئی اور یہ ان کی زندگی میں شائع ہونے والی واحد تصنیف تھی۔ اچھا، یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی۔ جی، اور یہ صرف تلواروں اور لشکروں کی حکمت عملی پر نہیں ہے۔ میکیاولی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کوئی الگ تھلگ چیز نہیں، یہ ریاست کی روح سے جڑی ہے۔ یعنی یہ صرف فوجیوں کا کام نہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ریاست کی بقا، قانون کی حکمرانی اور شہریوں کی آزادی کا سوال ہے۔ وہ قدیم روم کی مثال دیتے ہوئے ایک بنیادی اصول بتاتے ہیں جو اس پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ جو ریاست اپنی حفاظت دوسروں کے حوالے کر دیتی ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ واہ، یہ تو صرف فوجی حکمت عملی میں ہی، یہ تو ایک قومی فلسفہ لگتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اس نقطے کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ میکیاویلی کتاب کے شروع میں ہی ایک بہت عام خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ شہری زندگی اور فوجی زندگی دو بالکل الگ دنیایں ہیں۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے جسم اور روح۔ جسم اور روح؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھے قانون اور بہترین ادارے سب بیکار ہیں اگر ان کا دفاع کرنے والی کوئی مضبوط فوجی طاقت نہ ہو۔ وہ ایک شاندار مثال دیتے ہیں۔ جی؟ تصور کریں، ایک خوبصورت محل ہے جو سونے اور جواہرات سے سجا ہے لیکن اس پر چھت نہیں ہے۔ اچھا۔ پہلی ہی بارش میں اس کی ساری شان و شوکت برباد ہو جائے گی۔ میکیاویلی کے نزدیک ریاست کے قانون اور ادارے وہ محل ہیں اور اس کی چھت ایک مضبوط اور وفادار فوج ہے۔ اور چھت کے بغیر محل؟ بے معنی ہے۔ بالکل بے معنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں اسپیشلائزیشن یعنی شعبہ جاتی مہارت کے نظریے کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ آج تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر کام ماہر کو کرنا چاہیے، ڈاکٹر علاج کرے، انجینئر عمارت بنائے اور فوجی جنگ لڑے۔ صحیح، لیکن میکیاویلی اس کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا دفاع کوئی عام پیشہ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری، پیشہ نہیں۔ جی، جب آپ ریاست کی حفاظت کو ایک پیشہ بنا دیتے ہیں تو آپ اسے ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں جس سے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ ایک سپاہی کی وفاداری براہ راست ریاست کی بقا سے جڑی ہوتی ہے۔ اس لیے میکیاولی کے نزدیک ایک اچھا سپاہی صرف وہ نہیں جو ہتھیار چلانا جانتا ہو، بلکہ وہ ایک اچھا شہری بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، ایک ایسا شہری جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ کس چیز کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے خاندان، اپنی زمین، اپنے قانون اور اپنی آزادی کے لیے لڑے گا۔ اور اسی میں وفاداری کا راز ہے۔ جی، وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملک کو ایک سپاہی سے زیادہ وفاداری کس سے مل سکتی ہے جسے ملک کے لیے مرنے کا حلف اٹھانا پڑتا ہے، اور اسی منطق سے جنگ سے سب سے زیادہ نقصان بھی فوجی کا ہوتا ہے، تو اسے امن کی قدر بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا لیکن آتا ہے۔ جی، اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میکیاولی کا سب سے بڑا اعتراض پیشہ ور فوجیوں پر ہے، خاص طور پر کرائے کے سپاہیوں پر جنہیں مرسنریز کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے وہ لیکن، یعنی ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے محافظ ہو سکتے ہیں اگر وہ کرائے کے ہوں۔ یہ تو سوچ کو بالکل الٹ دینے والی بات ہے۔ جی، آج کی دنیا میں جو تمام فوجیں پیشہ ور ہیں، میکیاولی خاص طور پر کرائے کے سپاہیوں کے سخت خلاف تھے، لیکن ان کی تنقید کا دائرہ اس سے بھی وسیع ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص فوجی تربیت کو اپنا مستقل پیشہ بنا لیتا ہے، مطلب جس کی روزی روٹی ہی جنگ سے وابستہ ہے، وہ لاشعوری طور پر امن سے نفرت کرنے لگتا ہے۔
نفرت، یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ کیونکہ امن کے زمانے میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، اس کی جو مہارت ہے یعنی لڑنا اور مارنا وہ بیکار ہو جاتی ہے، اس لیے وہ یا تو ہمیشہ جنگ کی امید کرتا ہے یا پھر امن کے دوران اپنی فوجی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ لوٹ مار اور تشدد کی طرح۔ جی، وہ ریاست کا محافظ نہیں رہتا، جنگ کا بیپاری بن جاتا ہے۔ میکیاولی ایک پرانی اطالوی کہاوت کا حوالہ دیتے ہیں، جنگ ڈاکو بناتی ہے اور امن انہیں پھانسی دیتا ہے۔ واہ، جنگ ڈاکو بناتی ہے اور امن انہیں پھانسی دیتا ہے۔ وہ تاریخ سے فرانسسکو سفورزا جیسے کمانڈروں کے مثال دیتے ہیں۔ سفورزا ایک بہت مشہور کرائے کا فوجی کمانڈر تھا۔ اس نے ملان کی ریاست کی حفاظت کا ٹھیکہ لیا، دشمنوں کو شکست دی، اور جب امن قائم ہوا تو اسی فوج کو استعمال کر کے ملان پر قبضہ کر لیا اور خود وہاں کا ڈیوک یعنی شہزادہ بن بیٹھا۔ یعنی جس ریاست کی حفاظت کی قسم کھائی تھی اسی کو نگل لیا۔ بالکل۔ لیکن ایک منٹ، یہ تو کرائے کے فوجیوں کی بات ہوئی، تاریخ کے عظیم جرنیلوں کا کیا، جیسے جولیس سیزر یا پمپی؟ وہ تو اپنی ریاست کے لیے لڑے، وہ بھی تو پیشہ ور ہی تھے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور میکیاولی یہاں ایک بہت باریک لیکن اہم فرق بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق ابتدائی رومی جمہوریہ کے جرنیل جیسے سنسناٹس وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی تھے۔ اچھے انسان؟ مطلب وہ جنگ کو پیشہ نہیں سمجھتے تھے۔ سنسناٹس کی کہانی مشہور ہے کہ اسے کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے بتایا گیا کہ اسے ڈکٹیٹر بنایا گیا ہے۔ اس نے جنگ جیتی اور 16 دن بعد واپس جا کر اپنے کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ وہ ایک شہری تھا جو ضرورت کے وقت سپاہی بنا۔ جی، لیکن سیزر اور پومپی کے دور تک صورتحال بدل چکی تھی۔ جنگ ایک کل وقتی پیشہ بن چکی تھی، ایک کیریئر۔ مقصد تھا ذاتی شہرت، دولت اور سیاسی طاقت۔ فوج ریاست کے بجائے اپنے جرنیل سے وفادار ہو گئی تھی۔ اچھا۔ اور اسی چیز نے رومی جمہوریہ کو تباہ کر دیا۔ تو میکیاولی کے نزدیک سیزر ایک عظیم جنرل ضرور تھا، لیکن ایک برا شہری تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر پیشہ ور سپاہی اتنے خطرناک ہیں تو پھر میکیاولی کے نزدیک مثالی فوج کیا ہے؟ اگر کرائے کے فوجی نہیں تو پھر کون ملک کی حفاظت کرے گا؟ اس کا جواب ہے شہری، یعنی ایک شہری فوج۔ سٹیزن آرمی۔ ایک ایسی فوج جو ریاست کے اپنے شہریوں پر مشتمل ہو۔ بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے وقت کسان ہیں، لوہار ہیں، دکاندار ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن انہیں فوجی تربیت دی جاتی ہے، اور جب جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک، اپنے گھر، اپنی آزادی کی محبت میں لڑتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی نظر آتا ہے کہ فوج ریاست کی خدمت کرتی ہے، ریاست فوج کی غلام نہیں بنتی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی اصول میکیاولی بادشاہوں پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عقل مند بادشاہ کبھی ایسی فوج نہیں رکھے گا جس کا پیشہ ہی جنگ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی فوج یا تو بادشاہ کو مسلسل جنگ کرنے پر مجبور کرے گی، یا اسے مستقل بھاری تنخواہ دینی پڑے گی، یا پھر وہ خود بادشاہ چھیننے کا سب سے بڑا خطرہ بنی رہے گی۔ لیکن کیا یہ خطرناک خیال نہیں؟ آپ اپنے عام شہریوں کے ہاتھ میں ہتھیار تھما رہی ہیں، کیا اس سے خانہ جنگی یا بغاوت کا خطرہ نہیں پڑ جائے گا؟ یہ وہی اعتراض ہے جو ان کے زمانے میں بھی کیا گیا تھا، اور وہ اس کا بہت خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا الٹا ہوتا ہے۔ الٹا؟ جی، ایک منظم شہری فوج ملک میں اتحاد پیدا کرتی ہے، انتشار نہیں۔ جب شہریوں کو قانون کے تحت ہتھیار اور تربیت دی جاتی ہے تو وہ اپنی ذاتی دشمنیوں کو چھوڑ کر عوامی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی ڈسپلن اور تنظیم اصل چیز ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے بھی ان کے پاس حل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خطرہ مسلح شہریوں سے نہیں بلکہ ان کے لیڈروں سے ہوتا ہے، جنہیں ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ اختیار اور بہت زیادہ وقت مل جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کمانڈروں کو ہر سال تبدیل کیا جائے تاکہ وہ ذاتی وفاداریاں قائم نہ کر سکے۔ جی، ان کی وفاداری کا مرکز ہمیشہ ریاست رہے، کوئی ایک شخص نہیں۔ روم کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جب تک روم اپنے شہریوں پر انحصار کرتا رہا وہ محفوظ رہا، لیکن جب بادشاہوں نے مستقل فوجیں، اسٹینڈنگ آرمیز بنانا شروع کی، جیسے پریٹورین گارڈ۔ اچھا، وہ بدنام زمانہ پریٹورین گارڈ۔ وہی گارڈ شہنشاہ بنانے اور مارنے لگے، اور بالآخر سلطنت کے زوال کا ایک بڑا سبب بنے۔ یہ شہری فوج کا خیال سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ایک ایسی فوج جو دل سے لڑے، پیسے کے لیے نہیں۔ لیکن عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہزاروں عام شہریوں کو ایک مؤثر جنگی مشین میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ میکیاولی یہاں بھی روایتی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ عام خیال تھا کہ ایک چھوٹی ایلیٹ فوج زیادہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن میکیاولی کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد کو منظم کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔ بڑی تعداد کو؟ جی،
ان کے مطابق جب آپ نئے سرے سے فوج بنا رہے ہوں تو آپ کو پہلے سے نہیں معلوم ہوتا کہ کون بہترین سپاہی بنے گا، اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ قابل جسم لوگوں کو بنیادی تربیت دی جائے اور پھر مشقوں کے دوران ان میں سے بہترین کا انتخاب کیا جائے۔ یہ تو کسی حد تک ایسا ہی ہے جیسے آج کل کمپنیاں بہت سے انٹرنز بھرتی کرتی ہیں اور پھر کام کی بنیاد پر بہترین لوگوں کو مستقل نوکری دے دیتی ہیں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ میکیاولی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بڑا ٹیلنٹ پول بنائیں، اس سے نہ صرف آپ کو بہترین سپاہی ملیں گے بلکہ پوری قوم میں ایک عسکری روح اور ڈسپلن پیدا ہوگا۔ اور اسی ڈسپلن پر وہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، ہے نا؟ خاص طور پر پیادہ فوج یعنی انفینٹری پر۔ جی بالکل، کیونکہ ان کے نزدیک فوج کی اصل طاقت اور روح پیادہ سپاہی ہوتے ہیں۔ گھڑ سوار امیر طبقے سے آتے تھے، وہ انفرادی بہادری پر توجہ دیتے تھے، لیکن پیادہ فوج عام شہریوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہیں سے اجتماعی ڈسپلن، تنظیم اور ایک یونٹ کے طور پر لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جنگیں انفرادی ہیرو سے نہیں بلکہ منظم یونٹ سے جیتی جاتی ہیں۔ بالکل، اور ان کا ایک مشہور قول ہے، ڈسپلن بغیر بہادری کے بہادری سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یعنی ایک ڈسپلن والی عام فوج ایک بہادر لیکن بے ترتیب گروہ کو ہمیشہ شکست دے گی۔ ہمیشہ، کیونکہ ڈسپلن کا مطلب ہے کہ سپاہی حکم مانتے ہیں، فارمیشن برقرار رکھتے ہیں اور دباؤ میں بکھرتے نہیں ہیں۔ بہادری انفرادی ہو سکتی ہے لیکن ڈسپلن اجتماعی طاقت ہے۔ تو دی آرٹ آف وار کا سارا فلسفہ سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف جنگی چالوں کی کتاب نہیں بلکہ یہ ریاست کی زندگی اور موت کا فلسفہ ہے۔ جی، میکیاویلی کا اصل پیغام یہ ہے کہ جس دن کوئی ریاست اپنی حفاظت کا ٹھیکہ کسی اور کو دے دیتی ہے، وہ دراصل اپنی روح کا سودا کر لیتی ہے۔ یہ صرف فوج کی بات نہیں، یہ قومی خود مختاری اور شہری ذمہ داری کے دل پر لگی ایک گہری چوٹ ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ جب ریاست اپنی حفاظت کی ذمہ داری اپنے شہریوں سے لے کر پیشہ ور فوجیوں کو سونپ دیتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی فوجی طاقت بلکہ اپنی سیاسی آزادی اور شہری کردار بھی کھو دیتی ہے۔ شہری غیر فعال اور لاتعلق ہو جاتے ہیں اور ریاست اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب آج 500 سال بعد بھی اتنی ہی متعلقہ لگتی ہے۔ شاید آج پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے جدید دور میں کسی قوم کی طاقت کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟ کیا یہ مہنگے ترین ہتھیار اور جدید ٹیکنالوجی ہے؟ یا پھر اس کی طاقت کا راز ایک منظم، ڈسپلن کے پابند اور ذمہ دار شہریوں میں چھپا ہے؟ ایک ایسا شہری جو یہ سمجھتا ہو کہ ملک کا دفاع صرف فوج کا نہیں بلکہ ہر شہری کا فرض ہے۔ یہ سوال میکیاویلی نے 500 سال پہلے اٹھایا تھا اور اس کا جواب آج بھی ہمارے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ گفتگو تو بہت دلچسپ موڑ پر آ گئی ہے اور اس میں سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میکیاویلی کی کتاب کے مزید پہلوؤں پر ہم اس سلسلے کو اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، تو چلیں کہانی کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی بار چھوڑی تھی۔ نکولو میکیاویلی کی دی آرٹ آف وار پر ہماری بات چیت کے پہلے حصے میں ہم نے جنگ کے نظریاتی اور فلسفیانہ پہلوؤں کو سمجھا تھا، لیکن آج ہم تھیوری کی دنیا سے نکل کر سیدھا میدان جنگ کی دھول مٹی میں اترنے والے ہیں۔ جی، آج ہم اس کتاب کے دوسرے حصے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں اور یہاں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ جنگیں جیتی کیسے جاتی ہیں؟ کیا یہ سب بہترین جدید ترین ہتھیاروں کا کھیل ہے؟ یا فوجی کامیابی کا اصل راز کہیں اور، شاید انسان کے اندر ہی چھپا ہوا ہے؟ آئیے اس دلچسپ بحث کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ حصہ میکیاویلی کو ایک فلسفر سے آپ کہہ سکتی ہیں ایک ملٹری سائنٹسٹ بناتا ہے۔ وہ ہتھیاروں، ان کی قسموں اور ان کے صحیح استعمال پر بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ وہ صرف ہتھیاروں کی فہرست نہیں بناتے بلکہ اس نظام پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ان ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے، یعنی ڈسپلن، ٹریننگ اور تنظیم سپاہی کے عزم اور تربیت میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس رومی ماڈل کو ہی کھولتے ہیں۔ میکیاویلی آخر رومی فوج سے اتنے متاثر کیوں تھے؟ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی جو 500 سال بعد بھی میکیاویلی کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی؟ جی، وہ اپنی پیدل فوج یعنی انفنٹری کو ترتیب کیسے دیتے تھے؟ یہ ایک بہت ہی ذہین حکمت عملی تھی۔ رومی اپنی انفینٹری کو 2 بالکل مختلف حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ہلکے ہتھیاروں والی فوج یعنی
लाइट इन्फेंट्री और भारी हथियारों वाली फौज, हैवी इन्फेंट्री। अच्छा। हल्के हथियारों वालों का काम था जंग शुरू करना, दुश्मन को हरासा करना, उन पर तीर, नेज़े या गलील से दूर से हमला करना और उनकी सफ़ों में खलल डालना। तो वो एक तरह से इब्तिदाई दबाव डालते थे। बिल्कुल। वो लड़ाई का आगाज करते थे, लेकिन असल बोझ भारी हथियारों वाली फौज उठाती थी, जो मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़कर दुश्मन से टकराती थी। सो में तकसीम किया। इससे यकीनन मैदान जंग में जबरदस्त लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती होगी। जी बिल्कुल। एक हिस्सा दुश्मन को उलझाए रखता है जबकि दूसरा फैसलाकुन हमला करता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या उनके हथियार भी उतने ही जदीद थे जितनी उनकी हिकमत अमली? क्योंकि तलवार और ढाल तो हर फौज के पास होती है, उसमें नया क्या था? बज़ाहिर ये आम हथियार लगते हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन और इस्तेमाल उन्हें गैर मामूली बनाता था। मैकियावली के मुताबिक रोमी हथियार अपनी सादगी में ही बेहतरीन थे। उनकी तलवार छोटी थी, जो उन्हें घुमाने के बजाय सीधा घोंप ले, स्टैबिंग में मदद देती थी, जो कि करीबी लड़ाई में ज्यादा मोहलक और तेज तरीका है। लेकिन असल कमाल उनकी ढाल थी। ढाल? वो तो सिर्फ दिफार के लिए होती है ना? रोमियो के लिए नहीं। उनकी ढाल, जो तकरीबन 2 बाजू लंबी और 1 बाजू चौड़ी होती थी, सिर्फ बचाव का जरिया नहीं थी, ये खुद एक हथियार थी। अच्छा, वो कैसे? वो उसे दुश्मन को धक्का देने, उसका तवाज़ुन बिगाड़ने और फिर अपनी छोटी तलवार से हमला करने के लिए एक मौका बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वाह! तसव्वुर करें कि हजारों सिपाहियों की एक दीवार है जो सिर्फ आपको रोक नहीं रही, बल्कि आपको कुचलते हुए आगे बढ़ रही है। और फिर उनका नेज़ा था, जिसे वो पाइल्स कहते थे, जो जंग के आगाज में दुश्मन की तरफ फेंका जाता था ताकि उनकी ढालों में फंसकर उन्हें बेकार कर दे। सही। और यहीं मैकियावली का वो मरकजी निक्ता सामने आता है जिसे वो बार बार दोहराते हैं। जो फौज सिर्फ दूर मार करने वाले हथियारों पर इन्हिसार करती है, वो करीबी जंग में हमेशा शिकस्त खा जाती है। बिल्कुल। रूमी इस बात को समझते थे, इसीलिए उनकी असल ताकत नजदीक आकर लड़ने में थी। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैकियावली के अपने दौर में तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हथियार का राज था। स्विस फौजियों के लंबे नेज़े यानी पाइक्स पूरे यूरोप में मशहूर थे। जी हाँ, उन्हें नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। बिल्कुल, वो एक चलती फिरती खारपश्त की तरह होते थे जिन पर हमला करना नामुमकिन लगता था। लेकिन मैकियावेली इससे मुत्तफिक नहीं थे। क्यों? उनका तज्जिया बहुत गहरा था। वो तस्लीम करते थे कि एक मुनज़्ज़म पाइक फॉर्मेशन घुड़सवारों के खिलाफ बेहतरीन दिफा है, लेकिन उनकी कमजोरी भी यही तंजीम थी। मतलब? उनका कहना था कि नेज़ा, जो तकरीबन 10 बाजू लंबा होता था, सिर्फ तब तक कारआमद है जब तक फौज की फॉर्मेशन एक दीवार की तरह कायम रहे। जैसे ही डिसिप्लिन खत्म होता है, जमीन नाहमवार होती है या सफ़ें टूटती हैं, वो लंबा नेज़ा एक कारआमद हथियार से एक बोझ बन जाता है। एक मिनट रुकिए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आप कह रही हैं कि लंबे नेज़ों वाली स्विस फौज, जो अपने दौर की सबसे खतरनाक और पेशावर फौज समझी जाती थी, वो तलवारों के सामने इतनी आसानी से हार सकती थी? ये सिर्फ थ्योरी तो नहीं है? आपका शक बिल्कुल बजा है, और मैकियावेली इसका जवाब एक शानदार तारीखी मिसाल से देते हैं। ये वाकया मिलान के ड्यूक फिलिप्पो विस्कोंटी और उनके कमांडर काउंट कार्मेंगोला का है। अच्छा। ड्यूक ने कार्मेंगनोला को 18,000 स्विस फौजियों के खिलाफ भेजा। कार्मेंगनोला ने पहले अपने बेहतरीन घुड़सवारों से हमला किया, ये सोचकर कि वो स्विस सफ़ों को रौंद डालेंगे। और नतीजा क्या निकला? मुकम्मल नाकामी। स्विस नीज़ाबाजों ने एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बना ली और घुड़सवारों को करीब भी नहीं आने दिया। कार्मेंगनोला के सिपाही बुरी तरह मारे गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो ये तो स्विस फौज की बढ़तरी का सबूत हुआ। वज़ाहिर तो यही लग रहा था, लेकिन यहीं पर कहानी में असल मोड़ आता है। कार्मेंगनोला एक आम कमांडर नहीं था, वो ज़हीन था। उसने अपनी गलती से फौरन सीखा। उसने क्या किया? उसने एक ऐसा हुक्म दिया जो इस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने भारी मुसल्लह घुड़सवारों यानी मैन एट आर्म्स को घोड़ों से उतरने का हुक्म दिया और उन्हें पैदल ही स्विस फौजियों पर हमला करने को कहा। पैदल? ये तो बहुत बड़ा जुआ था। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वो मुकम्मल बुख्तरबंद सिपाही पैदल चलकर नेज़ाबाजों की सफ़ों के करीब पहुंचे, स्विस फौजियों के लंबे नेज़े बिल्कुल बेकार हो गए। करीबी लड़ाई में उन्हें चलाने की जगह ही नहीं थी।
صحیح। दूसरी तरफ कार्मिन्योला के सिपाही सर से पांव तक लोहे में ढके हुए थे और उन्होंने अपनी तलवारों से नेज़ों के नीचे घुसकर स्विस फौजियों को काटना शुरू कर दिया। नतीजा तबाहकुन था। 18,000 में से 15,000 स्विस फौजी मारे गए। 15,000? जी, और बाकियों ने हथियार डाल दिए। इस एक जंग ने साबित कर दिया कि नेज़े वाली फौज बुख्तरबंद पैदल फौज के सामने कितनी कमजोर है। वाह, ये तो शतरंज की बाजी पलटने जैसा है। यानी सही हिकमत अमली और सही हथियारों के इम्तिजाज ने उस दौर की सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। तो अगर न सिर्फ रूमी मॉडल और न सिर्फ जर्मन या स्विस मॉडल, तो मैकियावेली का अपना हल क्या था? वो सिर्फ पुरानी चीजों की तारीफ ही करते रहे या उन्होंने कोई नया रास्ता भी दिखाया? यही मैकियावेली की जहानत है। वो माजी परस्त नहीं थे, बल्कि एक हकीकत पसंद थे। वो एक हाइब्रिड मॉडल तजवीज करते हैं, कदीम और जदीद का बेहतरीन इम्तजाज। वो क्या था? वो कहते हैं कि एक 6,000 सिपाहियों की बटालियन बनाई जाए। इसमें आधी फौज यानी 3,000 सिपाही रोमियो की तरह मुसल्लह हों, ढाल और तलवार के साथ। अच्छा, ये फौज का दिल होंगे? बिल्कुल। बाकी आधी में से 2,000 सिपाही जर्मनों की तरह लंबे नेज़े यानी पाइक्स उठाएं ताकि घुड़सवारों को रोका जा सके, और बाकी 1,000 सिपाही उस दौर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी यानी बंदूक से लैस हो। यानी एक ऐसी फौज जो हर तरह के खतरे का मुकाबला कर सके। नेज़े घुड़सवारों के लिए, तलवारें पैदल फौज के लिए और बंदूकें दूर से दुश्मन को कमजोर करने के लिए। ये तो वाकई एक मुकम्मल पैकेज लगता है। जी। और बख्तर यानी आर्मर के बारे में उनका क्या ख्याल था? क्या सबको कार्मान्योला के सिपाहियों की तरह लोहे में डूबा होना चाहिए था? नहीं, यहाँ भी वो इंतहा पसंदी के खिलाफ है और तवाज़न की बात करते हैं। मैकियावेली के नज़दीक एक मिसाली सिपाही के पास इतना बुख्तर होना चाहिए कि वो तीरों और तलवार के आम वार से बच सके, लेकिन इतना हल्का भी हो कि तेजी से हरकत कर सके और थके नहीं। यानी रफ्तार और हिफाजत के दरमियान एक बैलेंस। सही। बहुत ज्यादा आर्मर आपको एक टैंक तो बना देता है, लेकिन एक सुस्त टैंक, और बहुत कम आर्मर आपको तेज रफ्तार तो बनाता है, लेकिन गैर महफूज। लिहाजा आर्मर का इंतखाब सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। तो अगर मैं आपकी बात को समझने की कोशिश करूं, ये सारी बहस तलवार बमुकाबला नेज़ा, भारी आर्मर बमुकाबला हल्का आर्मर, ऐसा लगता है कि ये सब एक बड़े नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा है। मैकियावेली के लिए हथियार और साजो सामान सिर्फ औजार हैं, असल कारीगरी कहीं और है। बिल्कुल दुरुस्त। आपने इस हिस्से की रूह को पकड़ लिया है, और वो असल कारीगरी है ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। इस हिस्से का सबसे मजबूत और वाज़ेह पैगाम ये है, बेहतरीन हथियार भी बगैर डिसिप्लिन वाली फौज को नहीं बचा सकते। ये तो बहुत बड़ा दावा है। यानी अगर आज की फौज को मैकियावेली के दौर में भेज दिया जाए, तो क्या वो ये कहेंगे कि एक AK-47 से लेस लेकिन गैर मुनज़्ज़म फौजी से ज़्यादा मुअस्सिर वो सिपाही है जिसके पास सिर्फ तलवार है, लेकिन वो रोमियो की तरह तरबियत याफ्ता है? मैकियावेली के फ़लसफ़े के मुताबिक बिल्कुल, क्योंकि हथियार की ताकत उसे चलाने वाले के डिसिप्लिन से आती है। रोमियो की ट्रेनिंग इसी फ़लसफ़े पर मबनी थी और वो इंतहाई सख्त और मुनज़्ज़म थी। किस तरह की ट्रेनिंग होती थी? मैकियावेली के मुताबिक उसके 3 बुनियादी हिस्से थे। पहला, जिस्म को जंग के लिए तैयार करना, दौड़ना, छलांग लगाना, रेसलिंग करना और भारी वजन उठाकर मीलों चलना, ताकि सिपाही जंग की शदीद मुशक्कत बर्दाश्त कर सके। और दूसरा हिस्सा यकीनन हथियारों का इस्तेमाल होगा। जी, लेकिन एक खास तरीके से। सिपाहियों को असल हथियारों से दुगने वजनी हथियारों से ट्रेनिंग दी जाती थी। दुगने वजनी? जी। इसका नफ्सियाती असर ये होता था कि जंग में असल हथियार उन्हें खिलौनों की तरह हल्के महसूस होते थे। वो लकड़ी के एक खंबे पर मश्क करते थे और उन्हें तलवार से काटने यानी स्लैशिंग के बजाय घोंपने यानी स्टैबिंग की तरगीब दी जाती थी, क्योंकि ये जख्म ज्यादा गहरा और मुहलिक होता है। ये ट्रेनिंग वाला हिस्सा तो कमाल का है। यानी वो अपने फौजियों को असल से दुगने वजनी हथियारों से मश्क करवाते थे। आज के दौर में तो खिलाड़ी भी ऐसी ही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तीसरा हिस्सा क्या था? तीसरा और सबसे अहम हिस्सा था अहकामात की पाबंदी और इज्तिमाई हरकत सिखाना।
سپاہیوں کو سکھایا جاتا تھا کہ وہ بغل کی آواز اور جھنڈے کے اشاروں پر اپنی صفیں کیسے برقرار رکھیں، کیسے آگے بڑھیں، کیسے پیچھے ہٹیں۔ اچھا، میکیاولی یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک بہادر لیکن بے ترتیب فوج سے ایک بزدل لیکن منظم فوج بہتر ہے، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیونکہ ڈسپلن بزدل سپاہی کے دل سے بھی خوف نکال دیتا ہے، جبکہ بے ترتیبی اور افراتفری ایک بہادر آدمی کو بھی بے وقوف اور بے بس بنا دیتی ہے۔ تو اگر یہ سب اتنا واضح تھا اور رومیو نے اس کا کامیاب نمونہ پیش بھی کر دیا تھا، تو میکیاویلی کو اپنے دور کی فوجوں پر اتنی تنقید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اٹلی اور یورپ کے لوگ یہ سب بنیادی باتیں بھول گئے تھے؟ وہ بالکل یہی سمجھتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے دور کے شہزادے اور جرنیل صرف نئے اور مہنگے ہتھیاروں، چمکدار آرمر اور بڑی تعداد پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ بنیادی ڈسپلن اور سخت ٹریننگ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ وہ اس کی ایک گہری تاریخی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یورپ میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور جمہوریائیں تھیں تو ایک دوسرے کا خوف انہیں ہر وقت فوجی طور پر تیار اور مضبوط رکھتا تھا۔ صحیح، بقا کا سوال تھا۔ بالکل، لیکن جب رومی سلطنت نے سب کو فتح کر لیا اور ایک وسیع و عریض سلطنت قائم ہو گئی تو اندرونی جنگوں کا خوف تقریباً ختم ہو گیا۔ اس طویل امن نے انہیں سست اور آرام طلب بنا دیا۔ نوعیت بدل چکی تھی۔ شکست خوردہ لوگوں کو اب بڑے پیمانے پر غلام نہیں بنایا جاتا تھا۔ اس سے جنگ کا خوف اور اس کی شدت کم ہو گئی۔ نتیجتاً سخت فوجی ٹریننگ کی ضرورت بھی محسوس ہونا کم ہو گئی۔ تو ریاستیں اپنی حفاظت کے لیے قسمت پر انحصار کرنے لگیں، اپنی قابلیت پر نہیں۔ بالکل، پیسے یا اتحادیوں پر، اپنی ذاتی قابلیت اور ڈسپلن پر نہیں۔ تو اس ساری گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میکیاویلی ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی یعنی ہتھیار خود جیت کی ضمانت نہیں ہے، وہ صرف ایک اعلیٰ کار ہیں۔ بالکل، اصل فرق نظام، ٹریننگ اور ڈسپلن سے پڑتا ہے۔ جو فوج اپنے سپاہیوں کو صرف ہتھیار چلانے والی مشین سمجھتی ہے، وہ دیر پا کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ سپاہی کا جسم، اس کا دماغ اور اس کا حوصلہ، یہ تینوں مل کر میدان جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک منظم فوج میں ہر سپاہی جانتا ہے کہ اس کا دائیں اور بائیں ساتھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ گرا تو اس کی جگہ لینے کے لیے پیچھے کوئی موجود ہے۔ یہ اعتماد اسے زیادہ بہادری سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور گہرا نقطہ دیتا ہے، خاص طور پر آج کے دور کے حوالے سے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں جنگیں ڈرونز، سیٹلائٹ گائیڈڈ میسائلز اور سائبر حملوں سے لڑی جاتی ہیں۔ تو کیا میکیاویلی کا یہ سبق آج بھی اتنا ہی اہم ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کیا انسانی عنصر یعنی ڈسپلن، حوصلہ اور ٹریننگ کی اہمیت اس ٹیکنالوجی کے دور میں کم ہو گئی ہے یا شاید پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ شاید میدان جنگ بدل گیا ہے، لیکن جنگ کا بنیادی اصول وہی ہے۔ آج ایک سپاہی کو تلوار چلانے کی ٹریننگ نہیں چاہیے، لیکن ایک ڈرون پائلٹ کو ہزاروں میل دور بیٹھ کر شدید دباؤ میں فیصلے کرنے کے لیے ذہنی ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ایک سائبر وارفیئر یونٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اسی طرح کی ہم آہنگی کی ضرورت ہے جیسی رومی فوج کو ہوتی تھی۔ شاید ڈسپلن کی شکل بدل گئی ہے، لیکن اس کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے، اگر زیادہ نہیں تو، کیونکہ ٹیکنالوجی جتنی پیچیدہ ہوتی جائے گی، اسے استعمال کرنے والے انسان کی تربیت اور ذہنی پختگی اتنی ہی زیادہ اہم ہوتی جائے گی۔ آج ہم ذرا گہرائی میں اتر رہی ہیں نکولو میکیاویلی کی مشہور کتاب جنگ کا فن میں۔ خاص طور پر اس کے تیسرے حصے پر بات کریں گے جو میدان جنگ کی ترتیب کے بارے میں ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں میکیاویلی سمجھاتا ہے کہ جنگ صرف جوش اور بہادری کا کھیل نہیں، بلکہ اصل کہانی تو فوجی تنظیم، فارمیشنز اور فوج کی حرکت میں چھپی ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ حصہ تو سمجھیں کہ اس کتاب کا دل ہے۔ یہاں میکیاویلی صرف فلسفہ نہیں بگھارتا، بلکہ وہ ایک آرمی جنرل کی طرح عملی ہدایات دیتا ہے۔ وہ رومی فوج کا خاکہ پیش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک منظم فوج کس طرح بکھری ہوئی بہادری پر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اور سچ پوچھے تو یہ اصول صرف فوج کے لیے نہیں ہے، آج کسی بھی بڑی کمپنی یا ادارے کو چلانے کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔
اچھا، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ میکیاویلی جب اپنے دور کی افواج کو دیکھتا ہے تو ایسی کون سی چیز ہے جو اسے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے؟ وہ کون سی بنیادی غلطی تھی جو اس کے زمانے کے سارے جرنیل کر رہے تھے؟ ان کی سب سے بڑی اور میں کہوں گا کہ مہلک غلطی یہ تھی کہ وہ اپنی پوری فوج کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیتے تھے۔ ان کی ساری حکمت عملی بس ایک دھاوے پر ٹکی ہوتی تھی، مطلب آل اور نتھنگ والا حساب تھا۔ ان کی فوج میں کوئی گہرائی، کوئی پلان بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر پہلی صف ٹوٹ گئی تو بس کھیل ختم۔ میکیاویلی خود کہتا ہے کہ فوج کو ترتیب دینے والوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اسے صرف ایک ہی حملے اور ایک ہی قسمت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ہی قسمت کے حوالے؟ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے، مطلب کوئی بیک اپ پلان ہی نہیں۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے میکیاویلی ماضی میں جھانکتا ہے اور رومیوں کی مثال دیتا ہے۔ ان کی فوج میں ایسا کیا جادو تھا جو باقیوں کے پاس نہیں تھا؟ جادو نہیں، خالصتاً ذہین انجینئرنگ تھی۔ رومی فوج کا مشہور 3 صفوں والا نظام یہ اس خیال پر بنایا گیا تھا کہ جنگ میں پہلا حملہ ناکام ہو سکتا ہے۔ پہلی صف کو استاتی کہا جاتا تھا۔ یہ نوجوان اور تازہ دم سپاہی ہوتے تھے جو سب سے آگے لڑتے تھے۔ ان کے پیچھے پرنسپس کی صف ہوتی تھی جو زیادہ تجربہ کار تھے۔ ان کی قطاروں میں جان بوجھ کر فاصلہ رکھا جاتا تھا تاکہ اگر آستاتی کو پیچھے ہٹنا پڑے تو وہ بھاگنے کے بجائے منظم طریقے سے ان کے بیچ میں سما سکیں۔ اچھا، تو پہلی 2 صفیں ایک دوسرے کو سہارا دیتی تھیں۔ یہ تو خود ہی کافی مضبوط نظام لگتا ہے۔ پھر تیسری صف کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ نہیں، یہی تو اصل کمال تھا۔ تیسری اور آخری صف ٹرائیاری کہلاتی تھی۔ یہ فوج کے سب سے بہترین، سب سے تجربہ کار سپاہی تھے۔ یہ صرف ایک تیسری صف نہیں تھی، یہ فوج کا پلان سی تھا جو پہلے سے ہی میدان میں موجود تھا۔ ان کی قطاروں میں سب سے زیادہ فاصلہ ہوتا تھا تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر پہلی دونوں صفوں کو اپنے اندر جگہ دے سکے۔ یہ نظام اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی ناکامی کے امکانات کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یہ صرف فوج کی گہرائی نہیں بلکہ سوچ کی گہرائی تھی۔ 3 بار شکست دینی پڑتی تھی۔ یہ تو کسی ویڈیو گیم کے باس لیول کی طرح لگ رہا ہے، جہاں ایک ہی دشمن کو 3 مختلف شکلوں میں ہرانا پڑتا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر بھی دشمن کے لیے کتنا تھکا دینے والا ہوگا کہ ایک صف کو ہرایا تو پیچھے اس سے بھی زیادہ مضبوط صف تیار کھڑی ہے۔ بالکل۔ میکیاویلی کے مطابق اس نظام کو ہرانا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ دشمن کو آپ کو 3 بار ہرانا پڑتا تھا، اور اگر تیسری صف یعنی ٹریئری بھی ہار جاتی تو رومی کہتے تھے کہ اب کوئی امید باقی نہیں۔ یہ ان کی آخری دفاعی لائن تھی۔ تو یہ جو رومی لچک ہے، یہی ان کی اصل طاقت تھی؟ اس کا موازنہ اگر ہم قدیم دنیا کی دوسری مشہور فارمیشن یعنی یونانی فیلنگز سے کریں تو کیا فرق نظر آتا ہے؟ وہ تو ایک انسانی ٹینک کی طرح مانی جاتی تھی۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو یوں سمجھیں، یونانی فیلنگز ایک اینٹوں کی دیوار کی طرح تھی۔ ہزاروں سپاہی ایک ساتھ جڑ کر ایک بہت بڑا ٹھوس بلاک بناتے تھے۔ اگر سامنے والی اینٹ گرتی تو پیچھے سے دوسری اینٹ فوراً اس کی جگہ لے لیتی۔ دیوار مضبوط رہتی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ یہ سامنے سے ناقابل تسخیر تھی، لیکن اس میں لچک صفر تھی۔ اور رومی فوج؟ رومی فوج پانی کی لہروں کی طرح تھی۔ پہلی لہر ساحل سے ٹکرا کر پیچھے ہٹتی تو دوسری لہر اس میں ضم ہو کر اور زیادہ طاقت سے آگے بڑھتی۔ رومی فوج ایک بڑے بلاک پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ بہت سے چھوٹے آزاد دستوں پر مشتمل تھی جنہیں مینیپلز کہتے تھے۔ یہ دستے فیلنگز کے دائیں بائیں سے گھوم کر اس کی کمزور سائیڈوں اور پیچھے سے حملہ کر دیتے تھے۔ اینٹوں کی دیوار صرف سامنے سے مضبوط ہوتی ہے، سائیڈ سے ایک دھکا دیں تو گر جاتی ہے۔ یہ تو بہت واضح مثال ہے۔ اچھا، یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہو گئی۔ میکیاولی کے اپنے زمانے میں سوئس فوج کا بڑا شہرہ تھا۔ کیا وہ بھی یہی اینٹوں کی دیوار والی غلطی کر رہے تھے؟ ہاں، وہ بھی فیلنگز جیسا ہی نظام استعمال کرتے تھے، بس تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ جب ان کی پہلے بٹالین کمزور پڑتی تو وہ مدد کے لیے پیچھے سے ایک اور پوری بٹالین آگے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑا گروہ جو پہلے ہی افراتفری میں ہے، اس میں سے ایک اور بہت بڑا گروہ گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میکیاولی کے مطابق اس سے مدد کم اور افراتفری زیادہ پھیلتی تھی۔
یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جیم ٹریفک میں پھنسی بس کی مدد کے لیے آپ ایک اور بس بھیج دیں۔ جبکہ رومیو کا نظام اس کے بالکل برعکس تھا۔ بالکل، رومیو کا نظام چھوٹے چھوٹے دستوں پر مبنی تھا جو ایک دوسرے کے اندر سے گزرنے کے لیے تربیت یافتہ تھے۔ ان کے ہاں تصادم نہیں بلکہ ایک ہموار بہاؤ تھا، ایک یونٹ دوسرے میں جذب ہو جاتا تھا۔ یہی وہ بنیادی فرق تھا جسے میکیاولی نے پہچانا۔ جنگ میں کامیابی کا راز طاقت نہیں بلکہ منظم لچک ہے۔ تو تاریخ کے ان تمام عظیم جنگجوؤں، رومیو، یونانیوں اور سوئس کا مطالعہ کرنے کے بعد میکیاولی نے جب اپنی ڈریم ٹیم بنانے کا سوچا تو اس کی شکل کیسی تھی؟ کیا اس نے سیدھا سیدھا رومیو کو کاپی کر لیا؟ نہیں، اس نے ایک بہت دلچسپ ہائیبرڈ ماڈل تجویز کیا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے ایک فوج بنانی ہو تو میں دونوں جہانوں کی بہترین چیزیں لوں گا۔ اس نے مقدونیائی فیلنکس کی دفاعی طاقت یعنی لمبے نیزے لیے اور رومی لیجن کی حملہ ور لچک یعنی تلواریں اور ڈھالیں لی۔ اس نے دونوں کو ملا کر ایک نئی قسم کی فوج بنائی۔ یہ تو بہت دلچسپ امتزاج ہے، نیزی اور تلواریں ایک ساتھ۔ یہ میدان جنگ میں کام کیسے کرتا تھا؟ کون کہاں کھڑا ہوتا تھا؟ اس کی تفصیلات بہت شاندار ہیں۔ اس نے ایک بٹالین کو 10 کمپنیوں میں تقسیم کیا۔ ہر کمپنی میں سامنے کی 5 صفوں میں نیزہ بردار کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا کام تھا دشمن کے گھڑ سواروں کا پہلا، سب سے خطرناک حملہ روکنا۔ وہ ایک ناقابل عبور دیوار بنا لیتے تھے۔ ان نیزہ برداروں کے پیچھے تلوار اور ڈھال والے سپاہی ہوتے تھے جو قریبی لڑائی کے ماہر تھے۔ تو یہ نظام ایک حالت سے دوسری حالت میں کیسے تبدیل ہوتا تھا؟ جیسے ہی دشمن کا پہلا حملہ نیزوں کی دیوار سے ٹکرا کر رک جاتا اور لڑائی ہاتھا پائی کی شکل اختیار کر لیتی تو لمبے نیزے بیکار ہو جاتے۔ وہ قریبی لڑائی میں صرف بوجھ ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک منظم منصوبے کے تحت نیزہ بردار پیچھے ہٹتے اور اپنے پیچھے کھڑے تلوار بازوں کی صفوں کے درمیان موجود خالی جگہوں سے گزر جاتے۔ پھر تلوار باز آگے بڑھ کر تازہ دم ہو کر جنگ سنبھال لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو ضرورت کے مطابق اپنا کردار بدل سکتا تھا، ایک دفاعی دیوار سے ایک حملہ ور فوج میں۔ واہ، یہ تو جنگ کے بیچ میں اپنی شکل بدل لینے والی فوج ہے۔ بہت ذہین منصوبہ ہے۔ اچھا، میکیاولی صرف یہ خاکہ بنا کر نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں ایک فرضی جنگ کا منظر دکھا کر اسے زندہ بھی کرتا ہے۔ تو چلیں میدان جنگ میں پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے توپ خانہ فائر کرتا ہے، لیکن صرف ایک بار۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کے فوراً بعد ہلکے ہتھیاروں والے فوجی اور گھڑ سوار بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر دشمن کی توپوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکیں۔ صرف ایک فائر؟ میکیاولی کے دور میں توپ ایک انقلابی، ایک خوفناک ہتھیار تھی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسے صرف ایک بار استعمال کرو۔ یہ تو ایسا ہے کہ آج کوئی کہے کہ اپنی ایئر فورس سے صرف ایک بار بمباری کرواؤ اور پھر انہیں واپس بلا لو۔ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی غیر معمولی منطق ہونی چاہیے۔ اور منطق واقعی غیر معمولی ہے۔ میکیاولی کی سوچ خالصتاً عملی تھی۔ اس کی پہلی دلیل تھی رفتار۔ اس زمانے میں توپوں کو دوبارہ لوڈ کرنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ میکیاولی کا کہنا تھا کہ توپ خانے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ آپ بھی جوابی فائر کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اتنی تیزی سے دشمن پر حملہ کریں کہ اسے دوسری بار توپ چلانے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس کے نزدیک رفتار خود ایک قسم کا کوچ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی کوئی اور وجہ بھی تھی؟ جی ہاں، اور دوسری وجہ شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنی توپیں چلاتے ہیں تو ان کا دھواں آپ کی اپنی فوج کو اندھا کر دیتا ہے۔ میدان جنگ میں سب سے بڑی مشکل اپنے دشمن کو نہ دیکھ پانا ہے۔ تو وہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ زیادہ دانشمندی نہیں کہ دشمن اپنی توپوں کے دھوئیں میں خود اندھا ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ خود کو اندھا کر کے اسے ڈھونڈتے پھریں؟ یعنی اپنے ہی ہتھیاروں سے پیدا ہونے والی افراتفری سے بچو۔ یہ تو آج کے دور کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اپنے طاقتور ٹولز کو اس طرح استعمال نہ کرو کہ وہ خود تمہارے لیے مسئلہ بن جائے۔ بہت خوب۔ اچھا، تو توپ خانے کا معاملہ حل ہو گیا۔ اب مرکزی فوج آگے بڑھتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مرکزی فوج مکمل خاموشی اور نظم و ضبط سے آگے بڑھتی ہے۔ نیزہ بردار دشمن کا پہلا حملہ روکتے ہیں، اور جیسا ہم نے پہلے بات کی، جب لڑائی بہت قریب آ جاتی ہے تو وہ منظم طریقے سے پیچھے ہٹ کر تلوار بازوں کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ میکیاولی اس منظر کو بڑے ڈرامائی انداز میں بیان کرتا ہے۔ دیکھو کس زبر سے ہمارے نیزہ بردار ان پر حملہ کرتے ہیں،
اور اب دیکھو کہ پیدل فوج اتنی قریب آ گئی ہے کہ نیزے چل نہیں سکتے۔ لہٰذا ہماری سکھائی ہوئی تربیت کے مطابق ہمارے نیزہ بردار آہستہ آہستہ ڈھال والوں کے درمیان پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ پورا نظام ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں بغیر کسی افراتفری کے منتقل ہونے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں، اس تیسرے حصے کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ صرف فارمیشنز کی تفصیلات سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ جنگ میں اصل چیز انفرادی بہادری نہیں، بلکہ ساخت، تنظیم اور نظم و ضبط ہے۔ فارمیشن خود جنگ جیتتی ہے، سپاہی تو بس اس فارمیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک منظم فوج جنگ کے انتشار پر قابو پا سکتی ہے، جبکہ ایک غیر منظم فوج چاہے کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہو، خود اس انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ میکیاویلی ایک اصول واضح کرتا ہے، کبھی بھی ایسی فوج نہ بنائیں جس میں آگے لڑنے والوں کو پیچھے موجود لوگوں سے مدد نہ مل سکے، کیونکہ جو کوئی یہ غلطی کرتا ہے وہ فوج کا بڑا حصہ بیکار کر دیتا ہے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے دور میں چاہے وہ کاروباری منصوبے ہوں یا ہنگامی حالات سے نمٹنا، ہماری فارمیشنز کیا ہیں؟ جب ہمارا پہلا منصوبہ ناکام ہوتا ہے یا پہلی کوشش پر ہمیں دھچکا لگتا ہے، تو کیا ہمارے پاس منظم طریقے سے پیچھے ہٹنے، دوبارہ منظم ہونے اور ایک نئی کوشش کرنے کا کوئی نظام ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنی پرنسپس اور ٹریری جیسی صفیں موجود ہے، یا سب کچھ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے؟ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو میکیاولی ہم سے پوچھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اس منظم فوج کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اگلے حصے میں ملے گا، جہاں میکیاولی بتاتا ہے کہ اس مشین کو روزانہ کی تربیت، مشقوں اور ڈرلز کے ذریعے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم میکیاویلی کی مشہور کتاب دی آرٹ آف وار کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، لیکن ہم کسی عام باب کا جائزہ نہیں لے رہے۔ ہم اس حصے پر بات کر رہے ہیں جو جنگ کی اصل نفسیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ امن کے دور کی تیاری کے بارے میں نہیں، بلکہ ان چند گھنٹوں، یہاں تک کہ چند منٹوں کے بارے میں ہے جن میں جنگیں جیتی یا ہاری جاتی ہیں۔ وہ فیصلے جو ایک کمانڈر لڑائی سے فوراً پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد کرتا ہے۔ بالکل، یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جہاں تھیوری ختم ہوتی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت شروع ہوتی ہے۔ یہ حصہ جنگ کی افراتفری، نفسیات اور ان چالوں کے بارے میں ہے جو میدان جنگ میں تاریخ کا رخ بدل دیتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتا ہے، کس طرح ایک افواہ پوری فوج کو توڑ سکتی ہے، اور کس طرح ایک لیڈر کے چند الفاظ بکھرتی ہوئی فوج کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک کمانڈر کے ذہن میں ایک سفر ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ جو ایک کمانڈر کو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فوج کو کھڑا کہاں کرنا ہے۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ میدان جنگ صرف لڑنے کی جگہ نہیں بلکہ خود ایک ہتھیار ہے۔ آپ اسے اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں، یہی اصل کھیل ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، میکیاویلی اپنے کردار فیبریزیو کے ذریعے یہ سمجھاتا ہے کہ کوئی ایک فارمولا سب کے لیے کام نہیں کرتا۔ آپ کو اپنی فوج کی طاقت اور کمزوری کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کی فوج چھوٹی ہے یا کمزور ہے تو کھلے میدان میں لڑنا وہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، کیونکہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ بالکل۔ اس صورت میں آپ کو قدرتی رکاوٹوں کو اپنے محافظ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اپنی فوج کو کسی دریا یا دلدل کے کنارے کھڑا کریں تاکہ آپ کی ایک یا دو سمتیں محفوظ ہو جائیں۔ صحیح۔ یا پھر جیسا کہ سیزر نے گال میں کیا تھا، آپ خود خندقیں کھود کر اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ دشمن کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شرائط پر لڑے۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو، اگر آپ کے پاس رومیو جیسی ایک بڑی ڈسپلنڈ فوج ہو، تب تو کھلا میدان ہی بہترین انتخاب ہوگا۔ جی، کیونکہ تب آپ اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی تعداد اور نقل و حرکت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ناہموار یا تنگ جگہوں پر آپ کی بڑی فوج اپنے بازوؤں کو پھیلا نہیں سکتی اور اس کی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ رومی اس بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ تقریباً ہمیشہ کھلے میدانوں کو ترجیح دیتے تھے جہاں ان کی ڈسپلنڈ لیجنز دشمن کو کچل سکتی تھی۔
یہ تو ہوئی زمین کی بات، لیکن میکیاولی صرف جغرافیہ پر نہیں رکتا، وہ ماحول کو بھی ایک عنصر کے طور پر دیکھتا ہے نا؟ سورج، ہوا، یہ چیزیں کتنی اہم ہو سکتی ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اکثر فیصلہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کینائی کی جنگ میں ہنی بال کی شاندار مثال دیتا ہے۔ ہنی بال نے اپنی پوزیشن اس طرح منتخب کی کہ دوپہر کا سورج براہ راست رومی سپاہیوں کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ اچھا۔ اور تیز ہوا گرد اڑا کر ان کے چہروں پر ڈال رہی تھی، تو رومی آدھے اندھے ہو کر لڑ رہے تھے، جبکہ ہنی بال کی فوج کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ہوا آپ کے تیروں اور نیزوں کو مزید دور تک لے جاتی ہے، جبکہ دشمن کے ہتھیاروں کی رفتار کم کر دیتی ہے۔ یہ ہر چھوٹے سے چھوٹے فائدے کو استعمال کرنے کا فن ہے۔ ایک عظیم کمانڈر صرف سپاہیوں کو نہیں دیکھتا، وہ سورج، ہوا اور زمین کو بھی اپنی فوج کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ مسئلہ ہے جس کا متن میں ذکر ہے۔ اگر آپ کی گھڑ سوار فوج دشمن کے مقابلے میں کمزور ہو تو کیا کریں؟ یہ تو ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے بھی میکیاولی زمینی چالوں کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی فوج کو انگور کے باغوں یا درختوں کے جھنڈ میں ترتیب دیں، جہاں گھوڑے تیزی سے حرکت نہ کر سکیں۔ اس طرح آپ دشمن کی سب سے بڑی طاقت کو بے اثر کر دیتی ہیں۔ اسپین کے لوگوں نے اٹلی میں طاقتور فرانسیسی گھوڑ سوار فوج کو اسی حکمت عملی سے شکست دی تھی۔ یا پھر ایک اور چال یہ ہے کہ آپ اپنے گھڑ سواروں کی صف کے پیچھے نیزہ بازوں کو چھپا دیں۔ جب دشمن حملہ کرے تو آپ کے گھڑ سوار پیچھے ہٹ جائیں اور نیزہ باز اچانک سامنے آ کر حملہ کر دیں۔ تو آپ جسمانی کمزوری کو بھی حکمت عملی سے پورا کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی اصول نفسیاتی جنگ پر بھی لاگو ہوتا ہے، جہاں آپ کا دماغ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ زمینی ماحول کو کنٹرول کرنا پہلا قدم ہے۔ اصل کھیل دشمن کے دماغ میں داخل ہونا ہے۔ میکیاولی کے لیے جنگ اتنی جسمانی نہیں جتنی ذہنی ہے۔ اور اس ذہنی جنگ کی سب سے بڑی مثال دھوکہ دہی ہے۔ متن اس کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لڑائی جیتنے سے زیادہ اہم دشمن کو ذہنی طور پر شکست دینا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دھوکے کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ دشمن کے مضبوط پہلو کو الجھا کر رکھو اور اس کے کمزور پہلو پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دو۔ اس کی سب سے شاندار مثال اسکیپیو اور ہزدروبل کی جنگ ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ یہ صرف ایک چال نہیں تھی، بلکہ ایک نفسیاتی کھیل تھا۔ بالکل۔ اسکیپیو کو معلوم تھا کہ ہزدروبل ہمیشہ اپنی بہترین اور تجربہ کار فوج کو مرکز میں رکھتا تھا۔ اسکیپیو نے کئی دن تک اپنی فوج کو اسی روایتی فارمیشن میں میدان میں اتارا تاکہ ہزدروبل کو یقین ہو جائے کہ جنگ کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے ہزدروبل کو ایک معمول کا عادی بنا دیا۔ تو اس نے دشمن کی توقعات کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ ہاں، جنگ کے دن اس نے سب کچھ الٹ دیا۔ اس نے اپنی بہترین فوج کو مرکز سے ہٹا کر بازوؤں پر لگا دیا اور اپنے سب سے کمزور سپاہی مرکز میں رکھ دیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے مرکز کو بہت آہستہ آگے بڑھنے کا حکم دیا، جبکہ بازوؤں کو تیزی سے حملہ کرنے کا۔ اچھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسکیپیو کی مضبوط ترین فوج کا مقابلہ ہزدروبل کی کمزور ترین فوج سے ہوا، اور وہ اسے آسانی سے روند گئی۔ جب تک ہزدروبل کا مضبوط مرکز اسکیپیو کے کمزور مرکز تک پہنچتا، اس کے بازو تباہ ہو چکے تھے اور وہ خود گھیرے میں آ چکا تھا۔ لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں تھا کہ آپ کا اپنا کمزور مرکز مکمل طور پر تباہ ہو جائے؟ یہ تو ایک بہت بڑا جوا تھا۔ بالکل، اور یہی عظیم کمانڈر کی نشانی ہے۔ اس نے مرکز کو صرف آہستہ چلنے کا حکم دیا تھا، بھاگنے کا نہیں۔ اس کا مقصد صرف دشمن کو مصروف رکھنا تھا، جیتنا نہیں۔ صحیح۔ یہ ایک نپا تلا خطرہ تھا۔ اس نے حساب لگایا تھا کہ اس کے بازو دشمن کو تباہ کرنے میں جتنا وقت لیں گے، اتنی دیر اس کا مرکز برداشت کر لے گا۔ واہ، یہ تو شطرنج کی بازی کی طرح ہے۔ متن میں جعلی کمک بنانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو سراسر نظر کا دھوکہ ہے۔ اور یہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر جب دشمن پہلے ہی دباؤ میں ہو۔ کیسیس سلیپیسیس نے گال کے خلاف جنگ میں یہی کیا۔ اس نے اپنے خچروں اور دوسرے جانوروں پر فوجیوں کے تھیلے اور سامان لاد کر انہیں دور کی ایک پہاڑی پر کھڑا کر دیا۔ دور سے وہ ایک نئی فوج کی طرح لگ رہے تھے جو کمک کے لیے آ رہی ہو۔ اس منظر نے دشمن کی ہمت توڑ دی اور وہ جنگ ہار گئے۔ اور افواہیں پھیلانے کا کیا کردار ہے؟ جیسے کہ جنگ کے دوران یہ خبر پھیلا دینا کہ دشمن کا کمانڈر مارا گیا ہے۔
یہ ایک مہالک ہتھیار ہے۔ ایک فوج اپنے کمانڈر کے بغیر ایک جسم کی طرح ہے جس کا سر نہ ہو۔ اگر سپاہیوں کو یقین ہو جائے کہ ان کا لیڈر مر چکا ہے تو ان کا حوصلہ اور نظم و ضبط فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عجیب و غریب آوازیں اور نظارے بھی کام آتے ہیں۔ پائرس نے رومیوں کے خلاف ہاتھیوں کا استعمال کیا، جنہیں دیکھ کر رومی گھوڑے بھدک گئے کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی ایسا جانور نہیں دیکھا تھا۔ اور حال ہی میں ترکوں نے شاہ فارس کو صرف بندوقوں کے شور سے شکست دی کیونکہ فارسی گھوڑ سوار فوج اس دھماکے دار آواز کی عادی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب پرو ایکٹیو حکمت عملیاں ہیں۔ آپ دشمن کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا جب منصوبہ ناکام ہو جائے، جب آپ کے اپنے سپاہی بھاگنا شروع کر دیں؟ یہ تو کسی بھی کمانڈر کے لیے بدترین خواب ہے۔ یہ قیادت کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور میکیاویلی یہاں بہت حقیقت پسند ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر پوری فوج میں بھگدڑ مچ جائے تو اسے روکنا ناممکن ہے۔ جب خوف کی لہر پھیل جاتی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر فوج کا صرف ایک حصہ بھاگ رہا ہو تو ایک عظیم کمانڈر مداخلت کر کے صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ اس وقت تو ہر طرف افراتفری ہوتی ہے۔ آپ چند 100 بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو کیسے روکیں گے؟ انہیں شرم دلا کر یا ان کے اپنے ساتھیوں کا خوف دلا کر۔ میکیاویلی لوسیس سلا کی مثال دیتا ہے۔ جب اس کے کچھ دستے بھاگنے لگے تو وہ اکیلا اپنی تلوار لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور چلایا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے اپنے کپتان کو کہاں چھوڑا تو کہنا کہ ہم نے اسے بوئیٹیا میں لڑتے ہوئے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ایک منٹ، اس نے انہیں سزا دینے کی دھمکی نہیں دی بلکہ ان کی عزت نفس پر حملہ کیا۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ تاریخ میں بزدل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ بالکل، اور یہ خوف سے زیادہ طاقتور محرک ہے۔ وہ سپاہی یہ شرمندگی برداشت نہ کر سکے اور واپس لڑنے کے لیے مڑ گئے۔ کچھ دوسرے کمانڈر اس سے بھی سخت طریقہ اپناتے تھے۔ وہ بھاگنے والوں کے سامنے اپنی وفادار فوج کو کھڑا کر دیتے تھے اور یہ واضح کر دیتے تھے کہ اگر تم پیچھے ہٹے تو اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ یہ تو بہت بے رحمانہ لگتا ہے۔ اچھا، بری خبر کو سنبھالنا بھی اتنا ہی اہم ہے نا؟ ایک چھوٹی سی افواہ پوری فوج کا مورال گرا سکتی ہے۔ ہاں، اور ایک لیڈر کو معلومات کا ماہر ہونا چاہیے۔ اسے جاننا چاہیے کہ کیا چھپانا ہے اور کیا بتانا ہے۔ جب صلح کی فوج کے کچھ دستے لڑائی کے دوران دشمن سے جا ملے تو یہ غداری کی ایک واضح مثال تھی جس سے باقی فوج میں خوف پھیل سکتا تھا۔ کوئی بھی کمانڈر اس وقت گھبرا جائے گا، لیکن سلا نہیں گھبرایا۔ اس نے فوراً پوری فوج میں یہ اعلان کروا دیا کہ یہ غداری نہیں تھی بلکہ یہ سب اس کے اپنے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس نے ایک بحرانی لمحے کو کنٹرول کے مظاہرے میں بدل دیا۔ اچھا، اس کے سپاہیوں نے سمجھا کہ یہ بھی کمانڈر کی کوئی چال ہے اور ان کا حوصلہ بحال ہو گیا۔ اسی طرح سرٹوریس نے اسپین میں اس شخص کو فوراً قتل کروا دیا جو اسے ایک اہم کمانڈر کی موت کی خبر سنانے آیا تھا، تاکہ یہ خبر دوسروں تک نہ پہنچے۔ تو ایک اچھا کمانڈر صرف میدان جنگ کا ہی نہیں بلکہ معلومات کے بہاؤ کا بھی مینیجر ہوتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس سوال کی طرف لاتا ہے کہ ایک سپاہی کو لڑنے پر مجبور کیا چیز کرتی ہے؟ یہ صرف احکامات کی بات تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ سپاہیوں کو دفاع میں ضدی بنانے کے بارے میں ہے۔ انہیں اس مقام تک پہنچا دینا کہ وہ ہار ماننے سے انکار کر دیں، اور اس کا سب سے طاقتور طریقہ ہے ضرورت پیدا کرنا، یعنی فتح کے علاوہ زندہ بچنے کی تمام امیدیں ختم کر دینا۔ انتظار کیجئے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیوں کو جلا دو والی حکمت عملی انہیں ایسا محسوس کراؤ کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہی اس کا مطلب ہے۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ سپاہیوں کو اپنا مال و اسباب یا قیمتی چیزیں گھر یا کسی محفوظ جگہ بھیجنے کی اجازت مت دو۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی اور ان کی تمام جمع پونجی اسی میدان جنگ میں داؤ پر لگی ہے تو وہ زیادہ ضد اور بہادری سے لڑیں گے۔ انہیں لڑنے کی ایک ذاتی وجہ مل جاتی ہے جو بادشاہ یا ملک کے لیے لڑنے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور اس میں کمانڈر کی تقریر کا کیا کردار ہے؟ کیا واقعی الفاظ تلوار سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں؟ میکیاویلی کے نزدیک ایک کمانڈر جو اپنی فوج سے بات کرنا نہیں جانتا وہ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتا۔ وہ سکندر اعظم کا حوالہ دیتا ہے جسے ہندوستان میں اپنی تھکی ہوئی اور مالدار ہو چکی فوج کو مزید آگے بڑھنے کے لیے قائل کرنا پڑا تھا۔ صحیح۔ اس کے سپاہی گھر جانا چاہتے تھے
لیکن سکندر کے الفاظ نے انہیں ایک نئی مہم کے لیے تیار کر دیا۔ تو یہ صرف حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے کہانی سنانا ہے، انہیں ایک مقصد دینا ہے۔ بالکل، الفاظ خوف کو ختم کر سکتے ہیں، ہمت بڑھا سکتے ہیں، دھوکے کو بے نقاب کر سکتے ہیں، انعامات کا وعدہ کر سکتے ہیں اور امید دلا سکتے ہیں۔ وہ انسانی جذبات کو بھڑکا یا ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میکیاولی مذہب اور تہمات کو بھی ایک کارآمد اوزار سمجھتا ہے۔ جیسے سرٹوریس نے اپنے سپاہیوں کو یقین دلایا تھا کہ ایک ہرنی اسے دیوتاؤں کے پیغامات دیتی ہے۔ اس سے سپاہیوں کو لگتا تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے اور ان کا حوصلہ بلند رہتا تھا۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو دی آرٹ آف وار کا یہ حصہ صرف حکمت عملی کی ایک فہرست نہیں، بلکہ یہ قیادت کی ایک مکمل نفسیاتی گائیڈ ہے۔ یہ صرف منصوبہ بندی کے بارے میں نہیں، بلکہ افراتفری کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ کلیدی نقطہ یہ ہے کہ جنگ صرف بروٹ فورس سے نہیں جیتی جاتی، یہ سمجھداری، دھوکہ دہی اور انسانی فطرت کی گہری سمجھ سے جیتی جاتی ہے۔ ایک عظیم کمانڈر 3 چیزوں پر عبور رکھتا ہے: زمین، دشمن کا ذہن اور اپنی فوج کا دل۔ وہ جانتا ہے کہ کب لڑنا ہے، کب پیچھے ہٹنا ہے اور کب دشمن کے دماغ سے کھیلنا ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ میکیاولی ایک بہت دلچسپ نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دشمن کے منصوبے کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ آپ سے زبردستی کروانا چاہتا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی شرائط پر کریں۔ یہ اسٹریٹجک تعمیل کا اصول میدان جنگ سے باہر شاید کاروباری مذاکرات یا ذاتی تنازعات میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ آج ہم میکیاولی کی کتاب دی آرٹ آف وار کے 5ویں حصے پر بات کریں گے۔ اس حصے میں میکیاولی فوج کی مارچ، کیمپنگ اور سپلائی جیسے مسائل پر بات کرتا ہے۔ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں عام طور پر جنگ کا سوچتے ہوئے خیال نہیں آتا۔ بالکل۔ لیکن میکیاولی کہتا ہے کہ جنگ صرف لڑائی کا نام نہیں، بلکہ چلنے، رکنے اور یعنی زندہ رہنے کا بھی امتحان ہے۔ بالکل، اور یہی اس حصے کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے زیادہ نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہے۔ نظم و ضبط سے۔ جی، میکیاولی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک فوج جو چلتے ہوئے بکھر جائے یا رات کو غفلت میں سوئے، اسے دشمن کی تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی ہی غلطیوں کا شکار ہو جائے گی۔ اچھا۔ اور یہ اصول آج بھی اتنا ہی سچ ہے، چاہے وہ فوج ہو یا کوئی بڑی کارپوریشن جو مارکیٹ میں مقابلہ کر رہی ہو۔ تو آئیے اس بات سے شروع کرتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی۔ میکیاولی کہتا ہے کہ ایک فوج سب سے زیادہ کمزور تب ہوتی ہے جب وہ مارچ کر رہی ہوتی ہے۔ جی، عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جب فوج لڑ رہی ہے تب وہ خطرے میں ہے۔ صحیح۔ لیکن دیکھیں، ایک چلتی ہوئی فوج پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ساز و سامان، اس کے سپاہی سب ایک لمبی قطار میں ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جو اچانک حملے کے لیے ایک بہت آسان ہدف ہے۔ اسی لیے میکیاولی مارچ کے دوران نظم و ضبط پر اتنا زور دیتا ہے۔ تو وہ رومی فوج کی مثال دیتا ہے اس سلسلے میں؟ جی، وہ رومی فوج کی مثال دیتا ہے جن کا مارچ کرنے کا طریقہ کسی فوجی پریڈ سے کم نہیں تھا۔ وہ طریقہ کیسا تھا؟ مطلب اس میں کوئی خاص ترتیب تھی کیا؟ بہت سوچی سمجھی ترتیب تھی۔ رومی فوج ہمیشہ آگے کچھ گھڑ سوار دستے بھیجتی تھی جن کا کام راستے کی جانچ پڑتال کرنا ہوتا تھا۔ جیسے آج کل ایڈوانس اسکاؤٹس ہوتے ہیں؟ بالکل۔ ان کے پیچھے فوج کا ایک حصہ، پھر اس حصے سے جڑی سامان کی گاڑیاں۔ اچھا۔ اس کے بعد فوج کا دوسرا بڑا یونٹ اور پھر اس کی گاڑیاں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا اور آخر میں باقی گھڑ سوار دستے ہوتے تھے جو پیچھے سے حفاظت کرتے۔ یہ نظام کاغذ پر تو بہت محفوظ لگتا ہے، لیکن حقیقی افراتفری میں جب ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہو، جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا یہ واقعی کام کر سکتا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ اتنی ساری گاڑیوں کو ایک دم راستے سے ہٹانا اور فوراً لڑائی کی پوزیشن میں آنا، یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رومیوں کے لیے یہ روز کی مشق تھی، یہ ان کے ڈی این اے میں شامل تھا۔ اچھا۔ اگر سامنے یا پیچھے سے حملہ ہوتا تو حکم ملتے ہی گاڑیاں فوراً سڑک کے دونوں طرف ہٹ جاتی اور بیچ میں فوج کے لڑنے کے لیے جگہ بن جاتی۔ اور اگر سائڈ سے حملہ ہو تو گاڑیاں مخالف سمت میں چلی جاتی اور فوج حملہ آور کی طرف اپنا منہ کر لیتی۔ یہ ایک بہت ہی لچکدار اور
مشق شدہ نظام تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہوئی عام مارچ کی بات۔ دشمن کے علاقے کے بیچوں بیچ جہاں خطرہ چاروں طرف سے ہو، وہاں کیا حکمت عملی ہوتی تھی؟ اس کے لیے میکیاویلی ایک خاص اسکوائر فارمیشن کی بات کرتا ہے، یعنی چوکور ترتیب۔ چوکور ترتیب؟ جی، یہ ایک چلتا پھرتا قلعہ تھا۔ اس کا مقصد صرف حفاظت نہیں تھا، بلکہ دشمن کو یہ پیغام دینا بھی تھا کہ بھئی ہم پر حملہ کرنا بیکار ہے۔ یہ ایک چلتے پھرتے قلعے والی بات بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا اس فارمیشن کی وجہ سے فوج کی رفتار بہت سست نہیں ہو جاتی ہوگی؟ ہاں یعنی حفاظت اور رفتار میں ایک سمجھوتا کرنا پڑتا ہوگا؟ بالکل، یہ ایک کلاسک فوجی سمجھوتا ہے۔ اس فارمیشن میں رفتار قربان ہو جاتی تھی، لیکن حفاظت 100% یقینی ہو جاتی تھی۔ تو یہ دکھتی کیسی تھی فارمیشن؟ اس کے بیچ میں ایک خالی چوک ہوتا تھا، جہاں تمام گاڑیاں، سامان اور غیر مسلح افراد کو رکھا جاتا تھا۔ اچھا، چاروں طرف پیدل فوج ایک دیوار کی طرح کھڑی ہوتی، اور جو توپ خانہ یا گھڑ سوار ہوتے تھے انہیں سائڈ پر یا پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ وہ پیدل چلنے والوں کے راستے میں نہ آئیں۔ یعنی سیدھا سا اصول تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر رہے۔ جی، اور کسی دوسرے کے کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ طریقے سے مارچ کر رہی ہو، دن کے اختتام پر اسے رکنا بھی ہوتا ہے، بالکل۔ اور میکیاویلی کے لیے یہ لمحہ مارچ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کیمپ کا صحیح انتخاب آدھی جنگ جیتنے کے برابر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور یہ اس کتاب کے سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ میکیاویلی کے مطابق کیمپ ہمیشہ اونچی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اونچی جگہ پر؟ جی، جہاں سے ارد گرد کا علاقہ صاف نظر آئے، وہاں پینے کے پانی کا ذریعہ قریب ہو اور زمین ایسی ہو کہ دشمن آسانی سے چھپ کر حملہ نہ کر سکے۔ اور رومیو کا کیا طریقہ تھا اس بارے میں؟ رومیو کی عادت تھی کہ وہ ہر روز چاہے ایک رات کے لیے ہی رکنا ہو، نیا کیمپ بناتے تھے، اور ہر بار اسے خندقوں اور لکڑی کی باڑوں سے قلعہ بند کرتے تھے۔ ایک منٹ، ہر روز؟ مجھے یہ سوچ کر حیرانی ہو رہی ہے کہ روزانہ ایک نیا قلعہ بند کیمپ بنانا سپاہیوں کے لیے کتنا تھکا دینے والا کام ہوگا۔ جی یقیناً۔ دن بھر مارچ کرنے کے بعد پھر گھنٹوں کیمپ کی تعمیر، کیا اس سے ان کی لڑنے کی صلاحیت پر اثر نہیں پڑتا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، میکیاویلی کے نزدیک یہ تھکاوٹ اس تباہی سے کہیں بہتر تھی جو دشمن کے ایک اچانک رات کے حملے سے ہو سکتی تھی۔ اچھا، یہ روزانہ کی مشق دراصل نظم و ضبط اور چوکنا رہنے کی تربیت بھی تھی۔ یہ سپاہیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی تھی کہ وہ کبھی بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ تو حفاظت ایک مسلسل عمل ہے، کوئی منزل نہیں۔ بالکل، یہ انہیں ذہنی طور پر مضبوط بناتا تھا۔ تو کیمپ صرف سونے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ ایک نفسیاتی ٹول بھی تھا جو فوج کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رکھتا تھا۔ جی بالکل، اسی لیے وہاں گارڈز کی تعیناتی، آنے جانے کے راستے اور اندرونی نظم و ضبط کا واضح ہونا بہت ضروری تھا۔ میکیاویلی کا ایک مشہور قول ہے، جو فوج اپنے کیمپ کو محفوظ نہیں رکھتی وہ خود کو دشمن کے حوالے کر دیتی ہے۔ کیونکہ رات کی غفلت دن کی شکست کی وجہ بنتی ہے۔ صحیح۔ قلعے فوج نے مارچ بھی کر لیا، کیمپ بھی بنا لیا، لیکن ایک چیز ہے جس کے بغیر یہ سب بیکار ہے۔ کھانا اور سپلائی۔ جی، لاجسٹکس۔ میکیاویلی اس پر بہت بات کرتا ہے۔ جی، اور وہ اپنے دور کی فوجوں پر سخت تنقید کرتا ہے۔ کس بات پر؟ وہ فوجیں جو شراب اور پکی ہوئی روٹی پر انحصار کرتی تھی، ان چیزوں کو سپلائی کرنا وہ کہتا ہے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اچھا، اس کے بجائے وہ قدیم فوجوں کی سادگی کی تعریف کرتا ہے جو صرف آٹا، سرکہ اور چربی جیسی بنیادی چیزوں پر گزارا کرتی تھی۔ یعنی خود کفالت پر زور تھا، سپاہی اپنا کھانا خود بناتے تھے۔ بالکل، ہر سپاہی اپنے ساتھ آٹا رکھتا تھا اور خود روٹی پکاتا تھا۔ اور پانی کا کیا کرتے تھے؟ پانی میں تھوڑا سرکہ ملا کر پیتے تھے، جو نہ صرف پانی کو جراثیم سے پاک کرتا تھا بلکہ گرمی میں تازگی بھی دیتا تھا۔ تو اس سادہ راشن کا فائدہ کیا تھا؟ اس کی وجہ سے فوج کئی دنوں تک مشکل اور ویران علاقوں سے بغیر کسی پریشانی کے گزر سکتی تھی۔ اس سے فوج پر بوجھ کم ہوتا تھا اور وہ زیادہ تیزی سے حرکت کر سکتی تھی۔ آج کی زبان میں ہم اسے لین اینڈ ایجائل سپلائی چین کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات لوٹ مار یعنی بوٹی کے بارے میں ہے۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ اس کے دور کی جنگیں جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں کو غریب کر دیتی ہیں۔ جی، یہ کیسے ممکن ہے کہ جیتنے والا بھی غریب ہو جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوٹ مار کا مال براہ راست سپاہیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے سپاہیوں میں لالچ اور بدنظمی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی توجہ لڑائی سے ہٹ کر مال اکٹھا کرنے پر لگ جاتی ہے۔ تو پھر جیتی ہوئی جنگ بھی ہار سکتے ہیں؟ بالکل،
کئی بار ایسا ہوا کہ ایک جیتی ہوئی جنگ صرف اس لیے ہار میں بدل گئی کہ سپاہی دشمن کا پیچھا کرنے کے بجائے ان کے کیمپ کو لوٹنے میں لگ گئے۔ تو رومیو کا طریقہ کیا تھا؟ رومیو کا طریقہ اس سے بالکل مختلف اور بہت جدید تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ رومی فوج میں تمام لوٹ مار کا سامان عوامی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اسے جمع کرنے کے لیے خاص افسر ہوتے تھے جنہیں کویسٹرز کہا جاتا تھا۔ کویسٹرز؟ یہ کون تھے؟ آپ انہیں فوج کا فائنانس ڈپارٹمنٹ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا کام تھا کہ لوٹ مار کے مال کو ایک مرکزی خزانے میں جمع کریں۔ اچھا۔ اور پھر اسی خزانے سے سپاہیوں کی تنخواہیں، زخمیوں کا علاج اور دوسرے اخراجات پورے کیے جائیں۔ واہ، یعنی انہوں نے ذاتی لالچ کو ایک ادارہ جاتی نظام میں بدل دیا۔ جی، اس سے تو ہر سپاہی کا فائدہ اسی میں ہوگا کہ فوج جیتے، نہ کہ یہ کہ اسے ذاتی طور پر کتنا مال ملتا ہے۔ بالکل۔ اس سے ہر سپاہی ذاتی لالچ سے نکل کر ایک اجتماعی مقصد کے لیے لڑتا تھا۔ اس کا مقصد جنگ جیتنا ہوتا تھا، نہ کہ سونا اکٹھا کرنا۔ یہ تو انفرادی ترغیب کو اجتماعی کامیابی کے ساتھ جوڑنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، ایک ایسا سبق جو آج بھی کارپوریٹ دنیا میں بونس اور مراد کے نظام کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اب جنگ کے دوران پیش آنے والے غیر متوقع حالات پر بات کرتے ہیں، جیسے گھات لگا کر حملے یعنی ایمبوش کا خطرہ۔ میکیاویلی اس سے بچنے کے لیے 2 بنیادی اصول بتاتا ہے۔ کیا ہیں وہ؟ پہلا، ہمیشہ آگے اضافی گارڈز اور اسکاؤٹس بھیجیں جو علاقے کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ خاص طور پر جنگلوں اور پہاڑی دروں میں زیادہ احتیاط کریں۔ یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہمیشہ باخبر رہو۔ جی، اور دوسرا اصول نفسیاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہو۔ اگر دشمن اچانک بھاگ جائے یا بہت آسانی سے ہار مان لے یا آپ کے راستے میں کوئی قیمتی چیز چھوڑ جائے تو سمجھو کہ اس میں کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ میکیاویلی کا اصول ہے، کبھی یہ نہ سوچو کہ تمہارا دشمن بے وقوف ہے۔ جتنا وہ کمزور نظر آئے اتنا ہی زیادہ محتاط رہو۔ کیا اس حوالے سے کوئی تاریخی مثالیں بھی ہیں؟ بہت سی ہیں۔ ایک بہت مشہور مثال جولیس سیزر کی ہے۔ اچھا؟ اسے ایک دریا پار کرنا تھا اور دشمن دوسرے کنارے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کا ایک حصہ ایک جنگل میں چھپا دیا اور باقی فوج کے ساتھ دریا کے کنارے آگے بڑھتا رہا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کہیں اور سے دریا پار کرے گا؟ جی، جیسے وہ کہیں اور پل تلاش کر رہا ہے۔ دشمن یہ سمجھا کہ پوری رومی فوج آگے جا رہی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ دوسرے کنارے پر چلتا رہا تاکہ انہیں پار نہ کرنے دے۔ صحیح۔ جب دشمن کافی آگے نکل گیا تو سیزر کے چھپے ہوئے دستوں نے جو پہلے سے تیار سامان لائے تھے فوراً ایک پل بنا کر دریا پار کر لیا اور دشمن کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ بالکل۔ واہ، یعنی دشمن کو اپنی ہی رفتار سے شکست دے دی۔ یہ تو نفسیاتی جنگ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جی، دشمن سمجھ رہا ہے کہ وہ رومیوں کا پیچھا کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہ سیزر کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ کمال ہے۔ یہ سب منصوبہ بندی اور دھوکہ دہی کا نتیجہ تھا۔ ایک اور مثال ہے کہ اگر فوج پہاڑوں کے بیچ پھنس جائے اور آگے پیچھے دونوں راستے دشمن نے بند کر دیے ہوں، جی، ایسی صورتحال میں تو بچنا ناممکن لگتا ہے۔ میکیاویلی اس کے لیے بھی ایک چال بتاتا ہے۔ اچھا؟ ایک طرف ایک گہری خندق کھودنا شروع کر دیں تاکہ دشمن کو یہ لگے کہ آپ وہیں سے دفاع کریں گے اور نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ تو دشمن اپنی ساری توجہ اسی طرف لگا دے گا۔ بالکل۔ جب دشمن اپنی ساری توجہ اور فوج اس طرف مرکوز کر دے تو آپ دوسری طرف جہاں پہرا کم ہے وہاں سے نکل جائیں۔ جی، پہلے سے تیار شدہ لکڑی کا ایک عارضی پل خندق پر ڈال کر خاموشی سے اپنی فوج نکال لیں۔ یہ سب کچھ دشمن کی توقعات کے ساتھ کھیلنے کا نام ہے۔ تو اس 5ویں حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ فوج کی اصل طاقت یا کمزوری وہ اکثر میدان جنگ سے باہر ظاہر ہوتی ہے۔ جی، اگر مارچ بے ترتیب ہو، کیمپ محفوظ نہ ہو اور سپلائی کا نظام کمزور ہو تو دنیا کے بہترین سپاہی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ بالکل۔ میکیاویلی رومی تجربے سے یہی سبق دیتا ہے کہ نظم و ضبط ہر جگہ اور ہر وقت ضروری ہے، چاہے لڑائی ہو رہی ہو یا امن کا وقت ہو۔ جنگ صرف بہادری کا نام نہیں بلکہ یہ منصوبہ بندی، احتیاط اور انتظام کا نام ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عام ہجوم کو ایک پیشہ ور اور فاتح فوج بناتی ہیں۔ جی، بالکل۔ تو جب یہ منظم فوج میدان جنگ میں پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ فوج دشمن کا سامنا کیسے کرتی ہے۔ جی،
ہم چھٹے حصے میں جنگی حکمت عملی اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے طریقوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور آج کی گفتگو کے بعد سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہے کہ میکیاویلی کا خود کفالت اور لاجسٹکس میں نظم و ضبط پر زور آج بھی اتنا ہی اہم ہے نا؟ کیا آج کی تنظیمیں چاہے وہ فوجی ہوں یا کاروباری غیر ضروری انحصار کو ختم کر کے زیادہ مضبوط اور مؤثر بننے کا یہ اصول اپنا سکتی ہیں؟ یہ سوال آج کے لیڈروں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا میکیاویلی کے دور میں تھا۔ بالکل۔ آج ہم میکیاویلی کی مشہور زمانہ کتاب دی آرٹ آف وار کے چھٹے حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یہ حصہ خاص طور پر اس لیے دلچسپ لگتا ہے کیونکہ یہاں بات صرف تلواروں اور ڈھالوں کی نہیں بلکہ ایک کمانڈر کے ذہن کی ہو رہی ہے۔ جنگ کے دوران وہ کیا سوچتا ہے، وہ دباؤ میں فیصلے کیسے لیتا ہے، مطلب ہم ایک طرح سے ایک ماسٹر اسٹریٹجسٹ کے ذہن میں جھانکنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ حصہ جنگ کے نفسیاتی پہلو کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ میکیاویلی یہاں یہ واضح کرتا ہے کہ جنگ میدان میں بعد میں اور کمانڈر کے دماغ میں پہلے جیتی یا ہاری جاتی ہے۔ اس حصے کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیسے کیا جائے، دشمن کو کیسے پڑھنا ہے، میدان جنگ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ہی فوج میں پھیلنے والی گھبراہٹ کو کیسے قابو کرنا ہے۔ یہ جنگ کی آپ کہیں کہ اصل سائنس ہے۔ تو پھر آئیے اس ذہنی میدان جنگ میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب کمانڈر کی سوچ عام سوچ سے کیسے مختلف ہوتی ہے۔ اس سوچ کی بنیاد میکیاویلی کے مطابق ایک ہی چیز پر کھڑی ہے، نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ اس کے بغیر کوئی حکمت عملی کام نہیں کر سکتی۔ اور اس کے لیے وہ رومی فوج کی مثال دیتا ہے جو اپنے ڈسپلن کے لیے مشہور تھی۔ لیکن اس کا ایک پہلو مجھے بہت عجیب لیکن دلچسپ لگا۔ وہ بتاتا ہے کہ رومی جہاں بھی جاتے تھے اپنا کیمپ بالکل ایک ہی نقشے پر بناتے تھے۔ مطلب یہ ایک طرح کی ضد نہیں لگتی کہ ہر جگہ چاہے پہاڑ ہو یا میدان آپ ایک ہی ڈیزائن پر کیمپ بنائیں گے۔ یہ ضد نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ کا ایک ہتھیار تھا۔ سوچئے جنگ کا ماحول کتنا غیر یقینی اور افراتفری والا ہوتا ہے، ہر طرف خطرہ، ہر طرف انجانے راستے۔ اس افراتفری کے بیچ میں رومی اپنے لیے ایک جانی پہچانی محفوظ دنیا بنا لیتے تھے۔ ان کا کیمپ ایک متحرک شہر کی طرح تھا جس کی گلیاں، چوک اور خیموں کی ترتیب ہمیشہ ایک جیسی ہوتی تھی۔ بالکل، چاہے وہ کہیں بھی جائیں۔ اچھا، لیکن اس سے اصل میں میدان میں کیا فرق پڑتا تھا؟ بہت بڑا فرق۔ ایک عام سپاہی کو سوچئے، رات کو اچانک حملہ ہو گیا، ہر طرف شور اور بھگدڑ ہے۔ اگر وہ ایک انجانی جگہ پر ہے تو وہ گھبرا جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں جانا ہے۔ لیکن ایک رومی سپاہی کو آنکھیں بند کر کے بھی پتا ہوتا تھا کہ اس کا خیمہ کس گلی میں ہے، ہتھیار کہاں ملیں گے اور اسے کس جگہ پر اکٹھا ہونا ہے۔ یہ چیز گھبراہٹ یعنی پینک کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ یعنی یہ پوری فوج کے لیے ایک مسل میموری بنانے جیسا ہے، تاکہ بحران کے وقت سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جسم خود بخود حرکت کرے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تاکہ اپنی پوری ذہنی توانائی بڑی اور غیر متوقع چیزوں پر لگا سکیں۔ بالکل، یو نیلڈ اٹ۔ یہ انتہائی دباؤں میں کوگنیٹو لوڈ یعنی ذہنی بوجھ کو کم کرنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ کا ماحول آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو آپ کا دماغ دشمن پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے۔ رومی جگہ کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کے مطابق ڈھل جائے، نہ کہ وہ جگہ کے مطابق خود کو بدلیں۔ یہ صرف ڈسپلن نہیں، یہ طاقت کا اظہار تھا۔ تو جب آپ کے پاس اتنی ڈسپلن والی فوجی مشین ہو تو پھر تو دل چاہتا ہوگا کہ اسے ہر وقت استعمال کیا جائے۔ لیکن میکیاویلی کہتا ہے کہ ایک کمانڈر کا پہلا بڑا فیصلہ اکثر جنگ نہ لڑنے کا ہوتا ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ جنگ میں کودنے سے پہلے خود سے پوچھو، کیا میری فوج تیار ہے؟ کیا میرے پاس وسائل پورے ہیں؟ اور سب سے اہم، کیا وقت مناسب ہے؟ خاص طور پر وہ موسم سرما میں جنگ لڑنے کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیتا ہے۔ آج کے دور میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے نا؟ جدید فوجیں تو برف میں بھی لڑ لیتی ہیں۔ میکیاویلی کو سردی سے اتنا مسئلہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ بھی نظم و ضبط سے ہی جڑی ہے۔ سوچئے، شدید سردی اور بارش میں کیا ہوتا ہے؟
آپ کی متحد فوج گرمی اور پناہ کے لیے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بکھرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک کمانڈر اپنی پوری فوج کو ایک ساتھ حرکت نہیں دے سکتا، سپلائی لائنز منجمد ہو جاتی ہیں، فوج کا ڈسپلن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایک ہجوم بن کر رہ جاتی ہے، اور یہ صورتحال حملہ کرنے والے کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ کیا اس کی کوئی تاریخی مثال ہے؟ جی، وہ 1503 میں غارلیانو کی جنگ کی مثال دیتا ہے۔ فرانسیسی فوج بہت طاقتور تھی، لیکن وہ اسپین کی فوج سے نہیں بلکہ شدید سردی اور کیچڑ سے ہار گئی۔ اچھا، ان کے سپاہی لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ تو سبق یہ ہے کہ ایک عظیم کمانڈر صرف دشمن سے نہیں لڑتا، وہ وقت، موسم اور حالات سے بھی لڑتا ہے، اور وہ تبھی لڑتا ہے جب یہ سب اس کے حق میں ہوں۔ یعنی صحیح وقت کا انتظار کرنا طاقت کے اندھا دھند استعمال سے بہتر ہے، لیکن یہ انتظار کا وقت خالی تو نہیں بیٹھنا ہوتا ہوگا، ہے نا؟ میرے خیال میں یہیں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کے لیے میکیاولی مشہور ہے، دشمن کے ذہن سے کھیلنا، اسے دھوکہ دینا۔ جی ہاں، یہاں سے نفسیاتی جنگ شروع ہوتی ہے۔ میکیاولی کہتا ہے کہ جو کمانڈر صرف اپنی طاقت دیکھتا ہے اور دشمن کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اندھا ہے۔ اس نے دشمن کے ذہن میں اترنے اور اسے گمراہ کرنے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ انہیں ہم کچھ گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا گروپ ہے معلومات کی جنگ، یعنی انفارمیشن وارفیئر۔ یہ تو بہت جدید اصطلاح لگ رہی ہے، 16ویں صدی میں انفارمیشن وارفیئر۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ دشمن کے راز جاننے کے لیے اپنے سفیروں کے ساتھ بھیس بدل کر ماہر جنگجوؤں کو بھیجو، جو دشمن کے کیمپ، اس کی کمزوریوں اور طاقت کا اندازہ لگا سکیں، یا اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر اپنے کسی قریبی قابل اعتماد دوست کو جعلی جلاوطنی کا ناٹک کر کے دشمن کے کیمپ بھیج دو تاکہ وہ اندر کی خبر لا سکے۔ یہ تو بہت خطرناک لگتا ہے۔ کیا بھروسہ کہ وہ دوست واقعی دشمن سے نہ مل جائے؟ بالکل، یہ بہت ہائی رسک چال ہے، اور یہی ایک عظیم کمانڈر اور عام کمانڈر میں فرق ہے۔ اسے اپنے لوگوں کی نفسیات اور وفاداری پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا فائدہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ آپ کا آدمی دشمن کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی فوج میں دشمن کا جاسوس ہے تو یہ ایک نعمت ہے۔ نعمت؟ وہ کیسے؟ آپ اسے پکڑنے کے بجائے اسے استعمال کریں، اسے وہ منصوبے بتائیں جو آپ کبھی نہیں کرنا چاہتے، اسے ایسی معلومات دیں جس سے اس کا کمانڈر غلط فیصلے کرے۔ اس طرح آپ دشمن کے اپنے ہی اثاثے یعنی اس کے جاسوس کو اسی کے خلاف ایک ہتھیار بنا دیتے ہیں۔ آپ اسے ایک ایسی حقیقت پر عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو وجود ہی نہیں رکھتی۔ واہ، یہ تو شطرنج کی بازی کی طرح ہے، جہاں آپ اپنے مہروں سے نہیں بلکہ دشمن کے مہروں سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل، اور دوسرا گروپ ہے نفسیاتی ہیرا پھیری کا، یعنی دشمن کے اعتماد اور توجہ کو توڑنا۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہینیبل کی ہے، جب اس نے روم کے قریب تمام کھیت جلا دیے، لیکن اپنے مخالف رومی کمانڈر فیبیس میکسیمس کے کھیتوں کو چھوڑ دیا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ تو فیبیس کے لیے ایک تحفہ ہوا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اصل مقصد رومیوں کے دل میں شک ڈالنا تھا، تاکہ وہ سوچیں کہ فیبیس ضرور ہینیبل سے ملا ہوا ہے، اسی لیے اس کے کھیت محفوظ ہے۔ اس ایک چال سے اس نے دشمن کی فوج کا اپنی ہی قیادت پر سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ فوج کو توڑنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور ہینیبل کی وہ مشہور مثال بھی تو ہے جس میں اس نے بیلوں کا استعمال کیا تھا۔ جی، وہ توجہ بھٹکانے کے ماسٹر کلاس ہے۔ جب فیبیس نے ہنیبل کو ایک تنگ وادی میں گھیر لیا تھا تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہنیبل نے رات کے وقت ہزاروں بیلوں کے سنگوں پر مشالے باندھ کر انہیں ایک پہاڑی کی طرف بھگا دیا۔ فیبیس کی فوج نے سمجھا کہ ہنیبل کی فوج اس طرف سے بھاگ رہی ہے اور وہ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ اس دوران ہنیبل اپنی اصل فوج کو دوسرے محفوظ راستے سے نکال کر لے گیا۔ یعنی اس نے فیبیس کی نظروں کو کنٹرول کیا، اسے وہ دکھایا جو وہ دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اصل چیز نہ دیکھ سکے۔ یہ تو جنگ سے زیادہ جادوگری لگتی ہے۔ یہ علمی جادوگری ہی ہے۔ میکیاولی کہتا ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ دشمن کے کمانڈر کے ذہن میں لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے ذہن میں شکوک،
غلط فہمیاں اور خوف پیدا کر دیں تو آپ آدھی جنگ لڑے بغیر ہی جیت جاتے ہیں۔ ایک اور چال کا ذکر ہے جو انسانی فطرت کو استعمال کرتی ہے، دشمن کو لالچ دینا۔ جی، یہ تیسرا گروپ ہے، انسانی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا۔ وہ کہتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے کیمپ میں بہت زیادہ شراب اور کھانا چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کا ناٹک کرو۔ جب دشمن یہ سمجھے کہ آپ ڈر کر بھاگ گئے ہیں اور وہ آپ کے چھوڑے ہوئے کھانے پینے اور جشن منانے میں مصروف ہو جائے تو واپس آ کر اس پر حملہ کر دو۔ جب وہ نشے اور غفلت میں ہوں گے تو وہ آسانی سے شکست کھا جائیں گے۔ یہ دشمن کی فتح کی خوشی کو ہی اس کی شکست کا ہتھیار بنا دیتی ہے۔ یہ سب چالیں دشمن کے خلاف تو بہت کارآمد ہیں، لیکن ایک کمانڈر تو ایک ہی وقت میں 2 جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے، ایک دشمن کے خلاف اور ایک اپنی ہی فوج کے اندر۔ اپنی فوج کے حوصلے اور نفسیات کو کیسے قابو میں رکھا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اور میکیاویلی کے لیے اس اندرونی جنگ کو جیتنے کا سب سے بڑا ہتھیار کمانڈر کی اپنی ساکھ یعنی ریپیوٹیشن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فوج کو جو چیز متحد رکھتی ہے وہ کمانڈر کی قابلیت اور نیکی ہے، نہ کہ اس کا خاندانی نام یا عہدہ۔ اور یہ ساکھ 2 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، خوف اور امید۔ یعنی سزا اور جزا۔ جی، لیکن انتہا درجے کی۔ رومی فوج میں سزائیں بہت سخت تھیں۔ پہرے پر سو جانے یا میدان جنگ سے بھاگنے کی سزا موت تھی۔ اگر کوئی پوری یونٹ بزدلی دکھاتی تو اس کے ہر 10ویں سپاہی کو قرعہ اندازی کے ذریعے موت کی سزا دی جاتی، جسے ڈیسیمیشن کہتے ہیں۔ یہ تو بہت ظالمانہ لگتا ہے۔ آج کے دور میں تو یہ جنگی جرائم میں شمار ہوگا۔ کیا میکیاولی واقعی یہ مانتا تھا کہ وفاداری یا حوصلے سے زیادہ خوف کارآمد ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ میکیاولی کے نزدیک جنگ کے انتہائی ماحول میں بقا کے لیے نظم و ضبط سب سے اہم چیز ہے۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ ایک سپاہی کو دشمن سے زیادہ اپنے کمانڈر سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ اس خوف کو اس نے امید کے ساتھ متوازن کیا۔ کسی ساتھی کی جان بچانے والے یا دشمن کی دیوار پر سب سے پہلے چڑھنے والے کو عوامی سطح پر ہیرو بنایا جاتا، اسے انعامات دیے جاتے تھے۔ یہ خوف اور امید کا توازن فوج کو ایک مشین کی طرح چلاتا تھا۔ پرانے وقتوں میں توہمات اور شاگن کا بھی بڑا کردار ہوتا تھا۔ ایک بری علامت پوری فوج کا حوصلہ توڑ سکتی تھی۔ ایک کمانڈر ان چیزوں سے کیسے نمٹتا تھا؟ یہیں پر ایک کمانڈر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اصل امتحان ہوتا تھا۔ ایک اچھا کمانڈر صرف حکم نہیں دیتا، وہ اپنی فوج کے لیے حقیقت کی تشریح بھی کرتا ہے۔ وہ ایک کہانی سناتا ہے، جیسے جولیس سیزر جب افریقہ میں جہاز سے اترتے ہوئے پھسل کر گر پڑا تو فوج میں سرگوشیاں شروع ہوئیں کہ یہ برا شگون ہے۔ بجائے گھبرانے کے، سیزر نے فوراً دونوں ہاتھ زمین پر پھیلائے اور بلند آواز میں کہا، افریقہ، میں نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے ایک منفی واقعے کو فوری طور پر فتح کے ایک طاقتور اعلان میں بدل دیا۔ یعنی ایک لیڈر ایک اچھا کہانی سنانے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ واقعات کو ایسا رنگ دیتا ہے جس سے حوصلہ بلند ہو۔ بالکل۔ اور آخر میں میکیاولی ایک بہت گہری نفسیاتی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مایوس دشمن سے لڑنے سے گریز کرو۔ مایوس دشمن سے کیوں؟ وہ تو پہلے ہی کمزور ہونا چاہیے۔ نہیں، جب دشمن بھوک، پیاس یا کسی اور وجہ سے انتہائی مایوسی کی حالت میں ہو تو اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا۔ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتا ہے۔ ایسی فوج ایک زخمی شیر کی طرح خطرناک ہو جاتی ہے۔ میکیاولی مشورہ دیتا ہے کہ ایسی فوج سے سیدھی ٹکر لینے سے بچو، اپنے کیمپ میں رہو، اسے مزید کمزور ہونے دو یا کوئی اور راستہ نکالو۔ ایک سمجھدار کمانڈر جانتا ہے کہ کب لڑنا ہے اور کب نہیں لڑنا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میکیاولی کے لیے جنگ کا فن دراصل کنٹرول کا فن ہے۔ اپنے ماحول پر کنٹرول، معلومات پر کنٹرول، دشمن کے ذہن پر کنٹرول اور سب سے بڑھ کر اپنی فوج کے جذبات اور نفسیات پر کنٹرول۔ جنگ میں سب سے بڑی طاقت صرف ہتھیار یا تعداد نہیں بلکہ عقل اور صبر ہے۔ بالکل، یہ چھٹا حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح صرف آگے بڑھنے کا نام نہیں، صحیح وقت پر لڑنا، صحیح وقت پر رکنا اور یہاں تک کہ صحیح وقت پر پیچھے ہٹنا بھی فتح کا ہی ایک حصہ ہے۔ اصل طاقت سوچے سمجھے قدم میں ہے، نہ کہ جارحیت میں۔ میکیاولی ہمیں ایک کمانڈر کی آنکھوں سے دنیا دکھاتا ہے جہاں ہر چال، ہر فیصلہ اور ہر خاموشی کا ایک مطلب ہوتا ہے۔
یہ واقعی بہت گہری اور دلچسپ گفتگو تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام اصول اس وقت کیسے لاگو ہوتے ہیں جب جنگ کا میدان ایک شہر کی دیواروں تک محدود ہو جاتا ہے۔ ہم 7ویں حصے پر بات کریں گے جس میں شہروں کے محاصرے، ان کے دفاع اور حفاظت کی حکمت عملیوں کا ذکر ہے۔ دی آرٹ آف وار پر ہماری گفتگو کے اس آخری پڑاؤ میں خوش آمدید۔ آج ہم 7ویں اور آخری کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں، جہاں میکیاولی جنگی حکمت عملی کے تمام دھاگوں کو ایک ساتھ سمیٹتا ہے۔ مطلب اب بات میدان جنگ سے ہٹ کر شہروں کے دفاع، محاصرے اور جنگ کے بڑے سیاسی اسباق پر ہو رہی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ حصہ صرف قلعوں اور دیواروں کے بارے میں نہیں ہے، در حقیقت یہ اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ میکیاولی یہاں یہ کہتا ہے کہ ایک ریاست کی بقا صرف لڑائیاں جیتنے پر منحصر نہیں، اچھا، نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ اپنے شہروں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کے عوام کا نظم و ضبط کیسا ہے۔ تو اس حصے میں ہمیں عملی مشوروں اور گہری سیاسی سوچ کا ایک بڑا زبردست امتزاج ملتا ہے۔ تو چلے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ میکیاولی کے مطابق ایک ناقابل تسخیر شہر کیسا ہوتا ہے؟ وہ شروعات کرتا ہے دیواروں اور خندقوں سے، لیکن اس کا نظریہ کافی غیر معمولی ہے۔ وہ کہتا ہے خندق دیوار کے باہر نہیں، اندر ہونی چاہیے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ جی، یہ واقعی روایتی سوچ کے بالکل برعکس ہے، اور یہی ہمیں میکیاولی کی ذہانت نظر آتی ہے۔ اس کا استدلال بہت عملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوچیں، اگر دشمن توپ خانے سے دیوار گراتا ہے اور خندق باہر ہو تو کیا ہوگا؟ سارا ملبہ خندق میں گر جائے گا۔ بالکل، اور وہ ملبہ خندق کو بھر دے گا، یعنی دشمن کے لیے شہر میں داخل ہونے کا ایک راستہ بن جائے گا۔ آپ کی سب سے بڑی دفاعی لائن آپ کی کمزوری بن گئی۔ اوہ، یعنی آپ انجانے میں دشمن کی مدد کر رہے ہیں؟ بالکل، لیکن اگر خندق دیوار کے اندر ہو تو جب دیوار گرے گی اس کا ملبہ اسی اندرونی خندق میں گرے گا۔ اچھا، اس سے خندق اور گہری ہو جائے گی اور دشمن کے لیے ایک نئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی آپ دشمن کی سب سے بڑی طاقت، اس کی توپوں کو اسی کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ ٹوٹی ہوئی دیوار خود ایک نیا دفاع بن جاتی ہے۔ لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں؟ شہر کے اندر خندق سے محافظوں کی اپنی نقل و حرکت میں مسئلہ نہیں ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یقیناً اس سے کچھ مشکلات ہوں گی۔ محافظوں کو شاید خندق پر پل بنانے پڑیں گے تاکہ وہ تیزی سے حرکت کر سکیں، لیکن میکیاولی کے نزدیک یہ قابل قبول قیمت ہے۔ اچھا، اس کے خیال میں دیوار کا گرنا اور دشمن کا فوراً شہر میں داخل ہو جانا ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اندرونی نقل و حرکت کی تھوڑی سی مشکل برداشت کی جا سکتی ہے۔ یہ خطرات کو ترجیح دینے کا معاملہ ہے، صحیح؟ سمجھ گئی۔ اسی طرح کا ایک اور غیر روایتی نظریہ وہ شہر سے باہر بنے چھوٹے قلعوں یعنی بیسٹینز کے بارے میں دیتا ہے۔ وہ ان کے سخت خلاف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو دفاع کی پہلی لائن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ خالصتاً نفسیاتی ہے۔ میکیاولی کہتا ہے کہ شہر سے دور بنے یہ چھوٹے مورچے مرکزی فوج کی مدد کے بغیر زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے۔ وہ آسانی سے دشمن کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ایک چھوٹا قلعہ ہاتھ سے نکل گیا، مسئلہ اس کے اثر کا ہے۔ جب شہر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا پہلا دفاعی حصار اتنی جلدی گر گیا ہے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ شکست کے احساس کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے شہر کے باہر کچھ قلعے بنائے، یہ سوچ کر کہ یہ ان کا دفاع مضبوط کریں گے، لیکن فرانسیسی فوج نے ان قلعوں پر بہت تیزی سے قبضہ کر لیا۔ اس کا اثر اتنا تباکن ہوا کہ پورے شہر کا حوصلہ ہی ٹوٹ گیا اور وہ بہت جلد شہر بھی ہار گئے۔ تو سبق یہ ہے کہ اپنی طاقت کو بکھیرو مت، اسے ایک جگہ مرکوز رکھو۔ جی ہاں، اسے اپنی مرکزی دفاعی لائن پر مرکوز کرو جہاں وہ سب سے زیادہ مؤثر ہو۔ اور یہی نفسیات والی بات ہمیں محاصرے کے فن میں بھی نظر آتی ہے۔ ماکیاویلی کہتا ہے کہ محاصرے کا اصل مقصد صرف طاقت کا استعمال نہیں بلکہ صبر اور دباؤ کا کھیل ہے۔ اکثر بھوک اور تھکن تلوار سے پہلے شہر کو جھکا دیتی ہیں۔ جی ہاں، وہ محاصرے کو ایک نفسیاتی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ حملہ آور اور دفاع کرنے والے دونوں کے لیے حکمت عملیاں بتاتا ہے۔ حملہ آور کے لیے وہ عظیم سکندر کی مثال دیتا ہے جس نے لیوکارڈیا پر قبضہ کرنا تھا۔ اس نے سیدھا حملہ نہیں کیا۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک چال چلی، آس پاس کے چھوٹے قلعوں کے لوگوں کو ڈرایا اور انہیں لیوکارڈیا شہر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس سے شہر میں آبادی کا دباؤ بڑھ گیا،
وسائل ختم ہونے لگے اور شہر بغیر بڑی لڑائی کے بھوک سے ہار گیا۔ واہ، دشمن کی طاقت کو اسی کے خلاف استعمال کرنے کی ایک اور مثال، اور دفاع کرنے والوں کے لیے بھی اس نے ایسی ہی ہوشیار چالیں بتائی ہوں گی۔ بالکل، اور یہ سب حوصلہ برقرار رکھنے کے بارے میں ہے، جیسے دیواروں سے باہر روٹیاں پھینکنا تاکہ دشمن سمجھے کہ شہر میں خوراک کی کوئی کمی نہیں اور وہ مایوس ہو جائیں۔ دلچسپ۔ یا ایک اور مثال وہ دیتا ہے کہ ایک بچڑے کو خوب اناج کھلا کر دشمن کے ہاتھ لگنے دیا جائے تاکہ جب وہ اسے ذبح کریں تو اس کے پیٹ سے اناج نکلے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شہر والوں کے پاس تو جانوروں کو کھلانے کے لیے بھی اضافی غلہ ہے۔ یہ سب انفارمیشن وارفیئر کی ابتدائی شکلیں ہیں، ہے نا؟ بالکل، لیکن ان چالوں کے ساتھ ساتھ میکیاولی شہر کے اندر نظم و ضبط پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل خطرہ باہر سے زیادہ اندر سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس حصے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اگر عوام گھبرا جائے، افواہیں پھیلیں یا لیڈروں میں اختلافات پیدا ہو جائیں تو شہر بغیر لڑے بھی ہار سکتا ہے۔ شہری حوصلہ اور ایک متحد قیادت دفاع کی بنیاد ہے۔ اور یہیں پر فوج اور عوام کا تعلق بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ ایک بہت گہری بات کہتا ہے، جو فوج اپنی عوام سے نفرت کرے وہ شہر کو نہیں بچا سکتی۔ دفاع تبھی ممکن ہے جب عوام فوج پر بھروسہ کرے اور فوج عوام کی حمایت کو اپنی طاقت سمجھے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو شہر اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف فوجی حکمت عملی نہیں، یہ ایک سیاسی حقیقت ہے۔ نفسیات اور حکمت عملی سے ہٹ کر میکیاولی اپنے دور کی ٹیکنالوجی پر بھی بہت باریک بینی سے بات کرتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ وہ جنگ کی بڑی تصویر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تکنیکی تفصیلات کو بھی اتنی اہمیت دیتا ہے۔ اور یہی چیز اسے ایک تھیورسٹ سے زیادہ ایک پریکٹیکل مفکر بناتی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے فرانسیسی توپ گاڑیوں کے پہیوں کا مشاہدہ کیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ ان کے سپوکس یعنی ڈنڈیاں سیدھی نہیں ہوتی بلکہ ایکسل کی طرف اندر کو مڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی ڈیزائن؟ نہیں، خوبصورتی نہیں، بلکہ خالصتاً انجینئرنگ۔ اس کی وجہ مضبوطی ہے۔ جب توپ کی بھاری گاڑی کسی ڈھلان پر چلتی ہے تو سارا وزن ایک پہیے پر آ جاتا ہے۔ اگر سپوکس سیدھے ہوں تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن یہ مڑے ہوئے سپوکس جب ان پر وزن پڑتا ہے تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں اور دباؤ کو زیادہ مؤثر طریقے سے برداشت کرتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی جنگ میں چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ بالکل، اور ایسی ہی ایک اور مثال وہ قلعے کے دروازوں پر لگے شٹرز کی دیتا ہے۔ وہ جرمنی اور اٹلی کے ڈیزائن کا موازنہ کرتا ہے۔ اچھا، ان میں کیا فرق تھا؟ وہ کہتا ہے کہ اٹلی میں لکڑی کے ٹھوس تختوں والے شٹرز استعمال ہوتے ہیں، جبکہ جرمنی میں لوہے کی جالی کی طرح کے۔ وہ جالی والے شٹرز کو کہیں بہتر سمجھتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں؟ شاید اس لیے کہ ٹھوس شٹر نیچے گرانے کے بعد آپ خود بھی نہیں دیکھ سکتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے۔ اگر آپ ٹھوس شٹر گرا دیں تو آپ کا دشمن سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ دشمن آرام سے اسے آگ لگا سکتا ہے یا توڑنے کی کوشش کر سکتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ لیکن جالی والے شٹر کے پیچھے سے آپ نہ صرف دشمن کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ نیزوں اور تیروں سے اس پر حملہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یعنی دفاع کبھی بھی مکمل طور پر غیر فعال نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب کے اختتامی حصے میں میکیاولی ان تمام تفصیلات سے بلند ہو کر جنگ کے کچھ عمومی لیکن بہت گہرے اصول بیان کرتا ہے۔ یہ اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ لگتے ہیں۔ جی، یہ اس کی کتاب کا خلاصہ ہے۔ مثلاً ایک سادہ سا اصول، جو چیز دشمن کو فائدہ دے وہ تمہیں نقصان دیتی ہے۔ یہ سننے میں بہت عام فہم لگتا ہے، لیکن جنگ کے دباؤ میں اکثر کمانڈر یہ بنیادی بات بھول جاتے ہیں۔ اور ایک اور اصول جو مجھے بہت اہم لگا، میدان جنگ میں اپنے فوجیوں کو اتارنے سے پہلے ان کے حوصلے اور جیت کی امید کو یقینی بنا لو۔ یعنی جنگ پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہے۔ بالکل، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دشمن کو بھوک سے ہرانا تلوار سے ہرانے سے بہتر ہے۔ اور شاید سب سے مشہور اصول کہ کوئی منصوبہ اس سے بہتر نہیں جس سے تم عمل کرنے تک دشمن سے چھپا کر رکھو۔ رازداری کلیدی چیز ہے۔ ان تمام اصولوں کو بیان کرنے کے بعد کتاب کا اختتام ایک بہت ہی تلخ نوٹ پر ہوتا ہے۔ میکیاولی اپنے دور کے اٹلی کے شہزادوں پر شدید تنقید کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ اس پوری کتاب کا کلائمیکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اٹلی کے شہزادے جنگ کے ان قدیم اور آزمودہ اصولوں کو بھول چکے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ حکمران کا کام صرف خوبصورت خط لکھنا، سازشیں کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے۔ اور وہ جنگ کو ایک نچلے درجے کا کام سمجھتے ہیں۔ جی، اور اسی وجہ سے وہ ہر بیرونی حملہ آور کا آسان شکار بن گئے ہیں۔ یہ صرف سستی نہیں تھی۔ یہ طاقت کی نوعیت کے بارے میں ایک بنیادی غلط فہمی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دولت اور سفارتگاری ہی سب کچھ ہے، جبکہ میکیاولی کہہ رہا تھا کہ حقیقی طاقت عوام کی وفاداری اور ایک مضبوط شہری فوج سے آتی ہے۔ اور پھر وہ اپنی مشہور مثال دیتا ہے کہ ایک اچھا مجسمہ ساز خراب سنگ مرمر سے کبھی شاہکار نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اٹلی کے شہزادے اپنی کرائے کی اور غیر منظم فوجوں سے کبھی بھی رومیوں جیسی عظمت حاصل نہیں کر سکتے۔ اصل طاقت ڈسپلن، تربیت اور اپنے لوگوں پر مشتمل فوج میں ہے۔ یہی دی آرٹ آف وار کا ختمی پیغام ہے۔ تو دی آرٹ آف وار کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کا آخری پیغام یہ ہے کہ ریاست کی حفاظت صرف تلوار یا ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتی۔ اصل طاقت نظم و ضبط والی عوام، تربیت یافتہ فوج اور سمجھدار قیادت میں پوشیدہ ہے۔ اور میکیاولی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جنگ تبھی جیتی جاتی ہے جب اس سے پہلے امن کی قدر اور اسے برقرار رکھنے کا ہنر آتا ہو۔ جنگ خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ ایک مجبوری ہونی چاہیے۔ ایک اچھی ریاست جنگ سے بچنا جانتی ہے، لیکن اگر لڑنا پڑے تو وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ اس کتاب کا ایک خیال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے، میکیاویلی نے فوج کی بنیاد اپنے شہریوں پر رکھنے پر شدید زور دیا جو ریاست کے وفادار ہوں۔ آج کی دنیا میں جہاں فوجیں انتہائی پیشہ ورانہ اور ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں، کیا ایک عام شہری اور ریاست کے دفاع کے درمیان وہ تعلق اب بھی اتنا ہی اہم ہے، یا ماڈرن ٹیکنالوجی نے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے؟